بعض لوگ اخباری خبروں اور بیانوں کو نوشتہ آسمانی سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب ان کے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس ایئر کنڈیشن کمرے سے وہ بیان جاری کیا گیا تھا اس کی فضا عوامی فضا سے بہت مختلف تھی۔ ایسی ہی خبروں میں سستے انصاف کی خبریں بھی شامل ہیں۔ بعض سیدھے سادے لوگ سستے انصاف کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اب نہ کورٹ فیس دینا پڑے گی اور نہ وکیل کی فیس۔ جب ان لوگوں کو حقیقت حال بتائی جائے تو وہ یقین نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ مفاد پرست ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ عوامی فلاحی منصوبے کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ ایک روز آگے پیچھے 2 افراد سستے انصاف کی تلاش میں میرے دفتر میں پارت ہوئے۔ پہلی ایک بوڑھی عورت تھی، خمیدہ کمر، جھریوں والا چہرہ اور آنکھوں پر موٹے شیشوں والا چشمہ۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور عمر 70 برس سے اوپر ہی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی نوجوان بیٹی تھی۔ دونوں کے لباس اور رکھ رکھاؤ میں سادگی اور شائستگی پائی جاتی تھی۔ لڑکی خوش شکل اور اچھے ذوق کی مالک نظر آتی تھی۔ میں نے دونوں کو کرسی پیش کی اور پیشہ ورانہ خوش اخلاقی سے ان کی آمد کا خیر مقدم کیا۔ عورت نے حکومت کو بہت ساری دعائیں دینے کے بعد کہا، میں تو سمجھی تھی کہ یہ حسرت میرے ساتھ قبر میں ہی جائے گی، مگر اب سستے انصاف کی خبریں پڑھ کر جی خوش ہو گیا ہے۔ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس اس اولاد کی فکر تھی۔ 3 بچے ہیں میرے، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ ابھی کسی کی شادی نہیں ہوئی۔ میری اب ایک ہی خواہش ہے کہ ان کو ان کا حق مل جائے اور سب کی دھوم دھام سے شادیاں ہو جائیں۔ اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ آپ کی آرزو پوری کرے۔ میں نے کہا، کیا کوئی جائیداد وغیرہ کا مسئلہ ہے؟ ہاں بیٹا، ایک 3 منزلہ مکان ہے اور ایک چھوٹا سا کارخانہ ہے۔ وہاں خراد اور ڈھلائی کا کام ہوتا ہے۔ ان کے ابا نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لگا لیا تھا۔ اس نے کوئی حصہ وغیرہ نہیں ڈالا تھا۔ ہاں، البتہ مکان کی 3ری منزل اس نے اپنے پیسے سے بنوائی تھی۔ 15 سال پہلے جب ان کے ابا کا انتقال ہوا تو اس نے نہ صرف پورے مکان پر بلکہ کارخانے پر بھی قبضہ کر لیا۔ پورے 15 سال سے ہم در بدر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ بس بیٹا، ہماری طرف سے ایک درخواست لکھ کر عدالت کو دے دو کہ ہمیں ہمارا حق دلوایا جائے۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے دیور نے مکان کی 3ری منزل اپنے پیسے سے بنوائی تھی۔ وہ یہ 3ری منزل بے شک اپنے پاس رکھے، لیکن دوسری 2 منزلیں اور کارخانہ ہمارے حوالے کرتے۔ یہ مجھ بیوہ کا اور ان یتیموں کا حق ہے۔ اس نے دوپٹے کے پلو میں بندھے ہوئے نوٹ نکالے اور ان میں سے 200 روپے میری طرف بڑھائے۔ لے بیٹا، یہ 200 روپے خرچے وغیرہ کے لیے رکھ لے اور ہماری طرف سے ایک درخواست لکھ کر عدالت میں داخل کر دے۔ 10-20 روپے درخواست پر خرچ ہو جائیں گے، باقی تو خود رکھ لینا۔ اور دیکھ، قاضی سے کہہ دینا کہ ہمارا کام ذرا جلدی کر دے۔ میں بوڑھی عورت ہوں، پتہ نہیں کب اللہ میاں کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ مجھے اس بوڑھی عورت کی سادگی پر ترس آیا۔ میں نے کہا، اماں، ابھی یہ پیسے اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں اور مجھے پوری بات سمجھ لینے دیں۔ در حقیقت میں اسے پوری بات سمجھانا چاہتا تھا۔ پہلے یہ بتائیں کہ جائیداد کے کاغذات کہاں ہیں؟ کچھ کاغذات ہمارے پاس ہیں اور کچھ عظیم چچا کے پاس۔ لڑکی نے پہلی دفعہ لب کشائی کی اور ایک پرانی سی فائل میری طرف بڑھائی۔ امی نے کبھی کاغذات کی پرواہ ہی نہیں کی تھی۔ میں نے کاغذات کا معائنہ کیا۔ وہ نامکمل کاغذات تھے۔ ان کی بنیاد پر کیس داخل کیا جا سکتا تھا، مگر کامیابی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ ارے بیٹا، ہمیں کاغذات سے کیا لینا دینا ہے؟ عورت نے کہا، ہمیں تو بس انصاف چاہیے۔ ان کے ابا نے اپنے پیسے سے مکان بنایا تھا، میری آنکھوں کے سامنے مکان بنا تھا۔ آخر میں پیسے کم پڑ گئے تھے تو میں نے اپنا زیور بیچ ڈالا۔ پورا محلہ یہ بات جانتا ہے، خود عظیم کو بھی یہ بات معلوم ہے۔ ہم اس کا حق نہیں ماننا چاہتے۔ اس نے 3ری منزل اپنے پیسوں سے بنوائی تھی، وہ بے شک 3ری منزل پر رہے، لیکن ہمارا حق تو ہمیں ملنا چاہیے۔ اس میں کوئی ہیرا پھیری کی بات تو ہے نہیں۔ قاضی صاحب ایک دفعہ موقع پر آ کر حالات دیکھ لیں، آس پاس رہنے والوں سے پوچھ لیں اور سیدھا سچا فیصلہ کر دیں۔ ان کے 2-3 گھنٹے تو ضائع ہو جائیں گے، پر ان یتیم بچوں کو ان کا حق مل جائے گا۔ مجھ بوڑھی بیوہ کو کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، میرا تو بس چل چلاؤ کا وقت ہے۔ بوڑھی عورت نے اپنی سادہ سی تشریح سے
انصاف کو اتنا سستا اور سہل بنا دیا تھا کہ اس سے زیادہ سہل انصاف کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ میں نے پوچھا، اس ساری جائیداد کی مالیت کیا ہوگی؟ لڑکی نے جواب دیا، ہمیں صحیح اندازہ نہیں، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ جائیداد کی موجودہ مالیت 25-30 لاکھ کے قریب ہوگی، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ اماں جی، آپ جائیداد کا خیال دل سے نکال ہی دیں تو اچھا ہے، میں نے کہا۔ جو مالیت آپ کی بیٹی نے بتائی ہے اس کے حساب سے 80-90 ہزار روپے تو کورٹ فیس ہی لگ جائے گی، اور فیصلے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ کون سی فیس؟ 80-90 ہزار روپے؟ کورٹ فیس، عدالت کی فیس۔ یہ پیسہ حکومت کے خزانے میں چلا جائے گا اور میری فیس الگ ہوگی۔ بوڑھی عورت حیرت سے میرا منہ تکنے لگی، ایک طویل توقف کے بعد بولی، 80-90 ہزار روپے حکومت کے خزانے میں چلے جائیں گے اور تمہاری فیس اس کے علاوہ ہوگی؟ اللہ معاف کرے، اس کو تم سستا انصاف کہتے ہو؟ میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے، توبہ توبہ، میں یہ جرت کبھی نہیں کر سکتا۔ بوڑھی عورت نے 200 روپے واپس پلو میں باندھ لیے اور اٹھتے ہوئے بولی، چل بیٹی چلیں، یہ سب ان لوگوں کی ملی بھگت ہے، اگر اس کو سستا انصاف کہتے ہیں تو پھر مہنگا انصاف کیا ہوگا؟ یاد رکھو، تمہیں کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، غریبوں اور یتیموں پر ظلم کرنے والے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دفتر سے نکل گئی۔ نصف گھنٹے کے بعد ایک اور شخص جس نے عمدہ کپڑے کا سوٹ پہن رکھا تھا دفتر میں داخل ہوا، لیکن اس کی شخصیت میں مجھے ایک عجیب سا تضاد دکھائی دیا، اور وہ تضاد سوٹ کی وجہ سے تھا۔ وہ شخص سوٹ کے لیے اجنبی اور سوٹ اس کے لیے اجنبی لگ رہا تھا۔ اس کی ٹائی کی گرہ اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی اور کوٹ کے کندھے قدرے ڈھیلے تھے۔ السلام علیکم بیگ صاحب، اس نے کرت میں سلام کیا۔ بندے کو ناصر نظامی کہتے ہیں، آپ کے بارے میں میرے ایک دوست نے بتایا تھا، ہم دونوں سعودیہ میں کام کرتے ہیں، میں تقریباً 5 سال بعد 3 ماہ کی چھٹی پر یہاں آیا ہوں۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سب سے پہلے تو میں اس بات پر خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں شرعی عدالتیں قائم ہو گئی ہیں اور انصاف کا حصول بہت آسان بنا دیا گیا ہے۔ میں ایک دم محتاط ہو گیا اور حفظ مات قدم کے طور پر کہا، ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ وکیل انصاف کے حصول میں اپنے موکل کی مدد کرتا ہے، اصل فیصلہ عدالت ہی کرتی ہے، ہم عدالت کو جلدی فیصلہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بہرحال آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ بیگ صاحب، مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور بہت نازک بھی ہے۔ میری ایک کزن جس کا نام شہناز ہے، گزشتہ 3 سال سے جیل میں بند ہے۔ یہ بات مجھے یہاں آ کر معلوم ہوئی ہے۔ بہت ہی مظلوم لڑکی ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، بھائی بہت بے پرواہ ہیں، کچھ ان کی مالی حالت بھی اچھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بہن کے معاملے میں زیادہ کوشش نہیں کی، اور سب سے بڑا ظلم اس لڑکی کے ساتھ یہ ہے کہ جیل میں اس کے ساتھ اس کی 2.5 سالہ بیٹی بھی ہے۔ میری خالہ نے اس بچی کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ جیل کے افسروں کا کہنا ہے کہ وہ ضمانت کے بغیر بچی کو جیل سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ ہی بتائیں، ایک 2.5 سالہ معصوم بچی کو جیل میں رکھنے کا کیا جواز ہے؟ ایسا ظلم میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ نے بتایا کہ آپ کی کزن شہناز گزشتہ 3 سال سے جیل میں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بچی جیل میں پیدا ہوئی تھی؟ جی ہاں، میری خالہ یعنی شہناز کی ماں نے بتایا ہے کہ نوشی کی پیدائش جیل میں ہوئی تھی۔ کہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، بیگ صاحب، میں ذاتی طور پر کوئی بات نہیں جانتا، مجھے جو کچھ بتایا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ چند سال پہلے شہناز کی شادی سعید خان نامی ایک شخص سے ہوئی تھی۔ سعید ہمارے رشتہ داروں میں سے نہیں ہے، اچھا کھاتا کماتا آدمی ہے، یہی دیکھ کر خالہ نے رشتہ کر دیا تھا۔ شادی کے فوراً بعد سعید نے شہناز کو جہیز کا طعنہ دینا شروع کر دیا، حالانکہ خالہ نے اپنے تمام حالات اس کے سامنے رکھ دیے تھے۔ انہوں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ ان کے مالی حالات ایسے نہیں کہ وہ جہیز دے سکیں۔ سعید کے طعنوں کی وجہ سے گھر میں جھگڑا رہنے لگا۔ اس جھگڑے کو سعید کی ماں نے مزید ہوا دی کیونکہ وہ بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی سے کرنا چاہتی تھی۔ 2-3 مرتبہ تو سعید نے شہناز کو مار پیٹ کر اس کی ماں کے گھر بھیج دیا
اور خالہ نے ہر مرتبہ شہناز کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کے ماتھے پر طلاق کا داغ لگے، لیکن سعید اور اس کی ماں کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں، لیکن سنا ہے کہ سعید نے کچھ مطالبات شہناز کے سامنے رکھے اور کہا کہ اگر وہ بربادی سے بچنا چاہتی ہے تو اس کے مطالبات پورے کر دے۔ اس کی صحیح تفصیل تو شہناز کو ہی معلوم ہوگی۔ خالہ بیٹی کی خاطر یہ مطالبات پورے کرنے پر تیار ہو گئی تھیں، لیکن شہناز کے بھائی اڑ گئے۔ نیز شہناز بھی یہ مطالبات پورے کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ اس وجہ سے جھگڑا بڑھتا رہا اور ایک روز سعید نے سادہ کاغذ پر طلاق لکھ کر شہناز کے حوالے کی اور اسے گھر سے نکال دیا۔ خالہ نے اور بعض دیگر رشتہ داروں نے صلح کی بہت کوشش کی، مگر سعید کی ماں راضی نہیں ہوئی، بلکہ اس اثنا میں اس نے بیٹے کی منگنی بھی کر دی۔ شہناز نے اپنی ماں پر بوجھ بننے کے بجائے ملازمت کر لی اور کچھ عرصے کے بعد دفتر کے ایک ملازم کے ساتھ نکاح کر لیا۔ گھر میں کسی کو قانون کا علم نہیں تھا۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ طلاق خاص زبانی ہو یا تحریری، طلاق ہی کہلاتی ہے۔ لہٰذا جب شہناز نے دوسری شادی کر لی تو سبھی کو اطمینان ہوا۔ اس کے دوسرے شوہر کا نام نیاز علی ہے۔ اگرچہ اس کی آمدنی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ ایک خوش اخلاق اور معقول آدمی ہیں۔ سعید خان کو جب اس شادی کا علم ہوا تو اس نے شہناز کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی۔ رپورٹ درج کراتے وقت اس نے نہایت کمینگی کا مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق شہناز اس کی شرعی اور قانونی بیوی تھی، جو کچھ عرصہ پہلے ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی تھی۔ جاتے وقت وہ 50,000 روپے کی مالیت کا زیور بھی ساتھ لے گئی تھی۔ اب اسے معلوم ہوا ہے کہ اس نے نیاز علی نامی ایک شخص سے نکاح کر لیا ہے اور بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ پولیس نے اس رپورٹ پر فوراً کارروائی کی اور شہناز اور نیاز علی کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ طلاق کے پکے کاغذ کے بغیر کوئی عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ شہناز کے پاس ایسا کوئی کاغذ نہیں تھا۔ اس نے اور نیاز علی نے عدالت میں باہم نکاح کرنے کا اقرار نہیں کیا، تاہم شہناز کا امید سے ہونا مسئلہ بن گیا۔ عدالت نے شہناز کی ضمانت مسترد کر دی اور نیاز علی کی ضمانت منظور کر لی۔ شہناز کے بھائی لمبے چوڑے قانونی اخراجات کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں اور معمولی تنخواہ پاتے ہیں۔ اب چونکہ انصاف کا حصول سستا اور سہل کر دیا گیا ہے، اس لیے میں نے اس کام کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی ہے۔ میں نے خالہ سے کہہ دیا کہ میری چھٹی ختم ہونے سے پہلے کم سے کم شہناز کی ضمانت ضرور ہو جائے گی۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، ناصر صاحب، سچ سے انصاف کے بارے میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، لیکن ابھی تک اس کی کوئی قانونی شکل سامنے نہیں آئی۔ عدالت اور وکیلوں کی فیسیں وہی ہیں جو پہلے تھیں، بلکہ وکیلوں کی فیسوں میں مہنگائی کی نسبت سے کچھ اضافہ ہی ہوا ہے۔ رشوت کے ریٹ اور مطالبے میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تاخیری حربے بھی وہی ہیں، اس لیے اس بات پر زیادہ تکیہ نہ کریں ورنہ بعد میں افسوس ہوگا۔ یہ تو آپ نے بڑی افسوسناک خبر سنائی ہے، ناصر نظامی نے کہا۔ کیس تو بہرحال چلے گا۔ اس سے پہلے جو وکیل کیس کی پیروی کر رہا تھا اسے ہم نے فارغ کر دیا ہے۔ اس کی کارکردگی تسلی بخش نہیں تھی۔ یہ کیس کی فائل ہے۔ اس نے اخبار میں لپٹی ہوئی فائل نکال کر میرے سامنے رکھی۔ اسے آپ دیکھ لیں اور اپنی فیس وغیرہ بتا دیں۔ میں نے فائل کا سرسری معائنہ کیا اور اپنی فیس بتائی، جسے نظامی نے تھوڑی سی بحث کے بعد منظور کر لیا۔ مقدمے کی آئندہ پیشی میں ابھی 15 دن باقی تھے۔ اس دوران میں آسانی کے ساتھ کیس کی اسٹڈی کر سکتا تھا۔ 2 روز بعد میں ناصر کے ہمراہ جیل میں شہناز سے ملا۔ وہ 27-28 سال کی دبلی پتلی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے اور جسم خاصا لاغر تھا۔ سفید سوتی لباس میں وہ خاصی بے کیف لگ رہی تھی، تاہم اس کے نقوش خوبصورت تھے۔ اس کے ساتھ اس کی 2.5 سالہ بچی نوشین بھی تھی۔ اپنی ماں کے برعکس وہ خاصی شوق اور صحت مند تھی۔ اسے دیکھ کر عجیب سا احساس دل میں پیدا ہوتا تھا۔ وہ جیل میں پیدا ہوئی تھی اور جیل کے ماحول سے خوب مانوس تھی، کیونکہ وہی اس کی دنیا تھی۔ اس کے برعکس اس کی ماں کے چہرے پر جیل کی دنیا نے ان گنت لکیریں کھینچ دی تھیں۔ ناصر نے شہناز کو ہولے سے سلام کیا اور کترا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ شہناز نے نیچی نظروں سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ناصر کو دیکھ کر وہ کچھ نادم سی نظر آنے لگی تھی۔
دونوں کے درمیان یقیناً کوئی پرانی بات تھی جو حجاب کا باعث تھی۔ شہناز کی ماں رابعہ بیگم نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ تمہارے نئے وکیل مرزا امجد بیگ ہیں، بہت تجربے کار وکیل ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اب تم بہت جلد آزاد ہو جاؤ گی۔ شہناز نے خالی نظروں سے میری طرف دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں بولی۔ غالباً وہ اس قسم کی تسلی آمیز باتیں سنتے سنتے تنگ آ چکی تھی اور اس نے جیل کو اپنا مقدر سمجھ لیا تھا۔ میں نے اسے وکالت نامے پر دستخط کروائے اور کہا، میں اس طلاق کے واقعے کی کچھ تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ہولے سے کہا، امی کو سب کچھ معلوم ہے، میں تمہاری زبان سے بھی سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی اہم ثابت ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تو بہت ہیں، اس نے جواب دیا، اس تھوڑے سے وقت میں ساری باتیں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ تو پھر تم ایسا کرو کہ ساری باتیں لکھ کر ناصر صاحب کے ہاتھ مجھے بھجوا دو۔ جب تک مجھے چھوٹی چھوٹی اندرونی باتیں معلوم نہیں ہوں گی تب تک تمہارا مؤثر دفاع نہیں کر سکوں گا۔ اس دوران میں ناصر ننھی نوشین سے باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا اور گاہے بگاہے شہناز کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ نوشین اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی اور خوب کلکاریاں مار رہی تھی۔ شہناز نے کہا، لکھا ہوا تو بہت کچھ ہے، میں گزشتہ 3 سال سے لکھ رہی ہوں، آپ سب کچھ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تم اس بات کی فکر نہیں کرو، میں نے اسی کام کی فیس لی ہے۔ فیس کا ذکر سن کر شہناز نے ہولے سے نظر اٹھا کر ناصر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خفیف سی الجھن ابھر آئی تھی۔ بیٹی، مقدمے کا سارا خرچ ناصر نے اپنے ذمے لے لیا ہے، رابعہ بیگم نے کہا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ناصر بہت شریف لڑکا ہے، میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ میں نے پہلی بار شہناز کے چہرے پر جذبات ابھرتے دیکھے۔ وہ بولی، کیا میرے بھائی مر گئے ہیں؟ بھائی بیچارے کیا کریں، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا کماتے ہیں، تنخواہ میں تو ان کا اپنا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ شہناز اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولی، یہ کہیں کہ ان کے اندر غیرت نہیں ہے، ان کو اپنی بیویوں کے مطالبات پوری کرنے سے فرصت نہیں ملتی، انہیں بہن کی پرواہ ہی کب ہے۔ میں نے اس تلخ گفتگو کو ختم کرنے کے لیے کہا، میں تمہاری تحریری واقعات کا انتظار کروں گا۔ میں امی کے ہاتھ اپنی ڈائری آپ کو بھجوا دوں گی، شہناز نے کہا، لیکن وہ ڈائری کسی اور کے ہاتھ میں نہ جائے۔ غالباً اس کا اشارہ ناصر کی طرف تھا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے موکلوں کے رازوں کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میری بات ختم ہو گئی۔ شہناز اپنی ماں سے دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگی۔ میں اس طرف ہو گیا جہاں ناصر نظامی کھڑا تھا۔ ناصر نے جب دیکھا کہ بات چیت ختم ہو گئی ہے تو اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور انہیں شہناز کی نظر بچا کر نوشین کی مٹھی میں تھما دیا اور رازدارانہ لہجے میں بولا، انہیں چھپا کر رکھ لو اور ہمارے جانے کے بعد امی کو دے دینا۔ نوشین کی ننھی ننھی آنکھوں میں ستارے چمکنے لگے۔ واضح طور پر اسے نوٹوں کی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس نے مٹھی بھیج کر اپنی پشت پکڑ لی اور شوق نظروں سے اپنی امی کی طرف دیکھنے لگی۔ 3 روز بعد شہناز کی ماں رابعہ بیگم اکیلی میرے دفتر آئی اور کپڑے میں لپٹی ہوئی ڈائری میرے سامنے رکھ دی۔ یہ شہناز کی ڈائری ہے، اس نے کہا، اسے بہت احتیاط سے رکھیں، خاص طور پر ناصر کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ میں نے ڈائری کے صفحات پر سرسری نظر دوڑائی۔ سرخ جلد والی اس ضخیم ڈائری کا شاید ایک بھی صفحہ خالی نہیں تھا۔ اکثر صفحات پر شعر بھی لکھے ہوئے تھے۔ میں نے ڈائری دراز میں رکھ دی اور رابعہ بیگم کا جائزہ لیا۔ وہ ایسی باہمت عورتوں میں سے معلوم ہوتی تھی جن کی آدھی سے زیادہ زندگی حالات کا مقابلہ کرتے گزر جاتی ہے مگر پھر بھی ان کی پیشانی پر شکن تک نہیں پڑتی۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا، اس روز شہناز نے ناصر سے کوئی بات نہیں کی، نہ تو اس کا شکریہ ادا کیا اور نہ ہی حال احوال پوچھا، حالانکہ وہ شہناز کے لیے خاصا فکر مند ہے۔ اب آپ کا کہنا ہے کہ ناصر کو ڈائری کے بارے میں پتہ نہ چلے؟ رابعہ بیگم نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ شہناز احسان فراموش نہیں ہے لیکن وہ ناصر سے بہت شرمندہ ہے، اس لیے اس سے نظر ملاتے ہوئے گھبراتی ہے۔ اس شرمندگی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے قدرے تأمل کرتے ہوئے کہا،
سعودی عرب جانے سے پہلے ناصر ایک معمولی مکینک تھا۔ ان دنوں اس نے میری بہن کو یعنی اپنی ماں کو شہناز کا رشتہ مانگنے کے لیے ہمارے گھر بھیجا تھا۔ بدقسمتی سے اس کی تعلیم زیادہ نہیں ہے، لیکن لڑکا بہت ذہین اور محنتی ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے، لیکن شہناز نہیں مانی۔ کہنے لگی کہ اس کی اور ناصر کی تعلیم میں بہت فرق ہے۔ شہناز کی تعلیم کتنی ہے؟ BA پاس ہے، تھوڑی بہت ٹائپ بھی جانتی ہے۔ اگر یہ ہماری بات مان لیتی تو یہ مصیبت ہم پر نازل نہ ہوتی۔ کیا ناصر اب بھی شہناز سے شادی کا امیدوار ہے؟ اس نے میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی، رابعہ بیگم نے جواب دیا۔ اور اب تو حالات ہی ایسے عجیب ہو گئے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کسی طرح کی مصیبت ہمارے سر سے ٹل جائے، اس کے بعد ہی کچھ سوچیں گے۔ سعید تو شہناز کو سزا دلوانے پر تلا ہوا ہے۔ آپ نے اس سے مل کر صلح کی کوشش نہیں کی؟ اب تو وہ ہمارے ساتھ بات کرنے پر بھی راضی نہیں ہے۔ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ وہ شہناز کو سرے عام کوڑے لگوائے گا۔ ذرا سوچیں، کیا وہ لڑکی کوڑے برداشت کرنے کے قابل ہے؟ بیچاری ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے۔ اگر اسے کوڑوں کی سزا ہو گئی تو میرا تو دم ہی نکل جائے گا۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، میں نے اسے تسلی دی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دفتر سے چھٹی پر میں ڈائری کو گھر لے گیا اور رات کو اس کا مطالعہ کیا۔ ڈائری میں درج واقعات میں کوئی ترتیب نہیں تھی، مگر ہر واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ بعض واقعات نہایت جذباتی تھے، جذبات کا اظہار شعروں میں بھی کیا گیا تھا۔ ان صفحات میں تمام واقعات کا ذکر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ایسا کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں ضروری حقائق آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ڈائری کی ابتدا اس شعر سے کی گئی تھی: عدل و انصاف کوئی خشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ شہناز 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، تعلیم یافتہ، خوبصورت اور پر اعتماد۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح اپنی شادی کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتی تھی، اور مسئلہ تھا بھی نہیں۔ اس کے کئی رشتے آ چکے تھے اور فیصلے کا انحصار اس کی پسند پر تھا۔ ان رشتوں میں اس کے کزن ناصر کا رشتہ بھی تھا۔ شہناز کے خیال میں ناصر اس کے لیے موضوع نہیں تھا۔ وہ صرف 8 جماعتوں تک پڑھا ہوا تھا، معمولی مکینک تھا، معمولی تنخواہ پاتا تھا اور پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سے ناآشنا تھا۔ یہ اس کے شادی سے پہلے کے خیالات تھے۔ جہاں تک ناصر کا تعلق تھا، وہ شہناز سے والہانہ محبت کرتا تھا اور اسے شادی کرنے کی بڑی تمنا اپنے دل میں رکھتا تھا۔ اس کی محبت میں احترام بھی شامل تھا۔ وہ شہناز کی تعلیمی برتری کو تسلیم کرتا تھا اور عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنانا چاہتا تھا، لیکن شہناز نے اپنے دل میں شوہر کا جو معیار متعین کر رکھا تھا، ناصر اس پر پورا نہیں اترتا تھا۔ ایک روز ناصر کو شہناز سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے ہمت کر کے کہا: شہناز، میں نے اپنی امی کو تمہارے گھر بھیجا تھا۔ شہناز نے اس کی بات سن کر شوق سے کیا کہا لگایا، بولی: بھیجا تھا؟ کیا مطلب؟ خالہ کو ہمارے گھر آنے کے لیے آپ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنی بہن سے ملنے آئی ہوں گی، بلکہ اکثر آتی جاتی رہتی ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خاص مقصد کے تحت تمہارے گھر آئی تھیں، لیکن تمہاری طرف سے حوصلہ افزا جواب نہیں ملا۔ مجھے کیا پتا، شہناز نے بے نیازی سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ سوالی حوصلہ شکن ہو۔ شہناز، میں تمہیں ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش کروں گا، ناصر نے کہا۔ میری تعلیم ضرور کم ہے، مگر میں ایک ہنرمند آدمی ہوں، کئی پڑھے لکھوں سے زیادہ پیسے کماتا ہوں۔ شہناز نے ایک اور کہا لگایا، بولی: آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے فضل سے آپ کی کوشش کے بغیر ہی بہت خوش ہوں۔ ویسے اس شہر میں دکھی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، 1-2 کو تو میں بھی جانتی ہوں۔ میں شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ناصر نے قدرے کھل کر بات کی۔ شادی سے پہلے تو ہر لڑکی اپنے گھر میں خوشی ہوتی ہے۔ اوہ، غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکیوں کی خوشیاں چھین لی جاتی ہیں۔ اگر شوہر اچھا نہ ہو تو ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ شہناز نے پوچھا۔ اگر بیوی اچھی نہ ہو تو پھر شوہر خوش نہیں رہ سکتا، ناصر نے جواب دیا۔ شہناز سنجیدہ ہو گئی اور بولی: ناصر صاحب، اصل بات معیار اور مزاج کی ہوتی ہے۔
اگر میاں بیوی کے معیار اور مزاج میں فرق ہو تو ایک دوسرے کی رفاقت میں خوش نہیں رہ سکتے۔ ہمارے درمیان بھی یہ فرق موجود ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ میری طرف سے اپنا دھیان ہٹا لیں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے بارے میں آپ کا اندازہ غلط ہے۔ میرے معیار اور مزاج میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ اتنی جلدی فیصلہ نہ کریں۔ لیکن شہناز پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد وہ مالی تنگی کا شکار تھے اور شہناز ملازمت کی تلاش میں تھی۔ وہ کئی جگہوں پر انٹرویو بھی دے چکی تھی۔ اسے ملازمت تو نہ مل سکی، مگر ایک معقول شخص مل گیا، ایک ایسا شخص جو اسے فوراً پسند آ گیا۔ اس کا نام سعید خان تھا۔ وہ ایک کمپنی میں جونیئر افسر تھا اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی بھی تھی۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ عمدہ لباس پہنتا تھا اور اعلیٰ کوالٹی کے سگریٹ پیتا تھا۔ شہناز اس کے ظاہری رکھ رکھاؤ سے متاثر ہو گئی اور اس سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ چند ملاقاتوں کے بعد سعید خان نے شہناز کو پرپوز کر دیا۔ شہناز اسی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائیوں سے چھپ کر سعید خان کی اپنی ماں سے ملاقات کروائی۔ اس قسم کی صورتحال میں ابتدائی ملاقاتیں بڑی خوشگوار ثابت ہوا کرتی ہیں۔ سعید خان نے رابعہ بیگم سے ملاقات کے دوران بڑی خوش اخلاقی اور سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ رابعہ بیگم کو لڑکا موزوں معلوم ہوا، تاہم اس نے صاف لفظوں میں اپنی مالی حیثیت کا ذکر کر دیا اور کہا کہ وہ بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتی۔ خالہ، میں روشن خیال آدمی ہوں، سعید خان نے کہا۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے جہیز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رابعہ بیگم نے کہا کہ ضروری نہیں کہ تمہارے گھر والے بھی اس بات سے متفق ہوں۔ تم ان سے اچھی طرح بات کر لو اور اگر وہ راضی ہوں تو کسی روز اپنے بڑوں کو لے کر آ جاؤ اور بات پکی کر لو۔ بات پکی ہوتے ہوتے 6 مہینے لگ گئے سعید خان کے گھر والے، لیکن سعید خان چونکہ کھاتا کماتا آدمی تھا، اس لیے اس نے جوڑ توڑ کر کے گھر والوں کو راضی کر ہی لیا۔ دوسری طرف شہناز کے بھائی سعید خان کے بارے میں مطمئن نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رشتہ ایسے خاندان سے جوڑنا چاہیے جس سے انسان گھل مل سکے۔ ان کے خیال میں سعید کا خاندان ان سے مالی لحاظ میں برتر تھا، اس لیے ایسے خاندان سے نباہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ شہناز نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ بھائی احساس کمتری میں مبتلا ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ بہن کی مالی حالت ان سے زیادہ اچھی ہو۔ اس دوران میں ناصر کو باہر جانے کا چانس مل گیا اور وہ بہت مایوس پاکستان سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے چند ہفتوں کے بعد شہناز کی سعید خان سے شادی ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر سسرال چلی گئی۔ وہاں خاصی رونق تھی، خوب بھرا پورا گھر تھا۔ ساس سسر کے علاوہ 3 نندیں، ایک جیٹھ، 2 دیور، دیورانی، جٹھانی اور ان کے نصف درجن بچے۔ بنگلہ خاصا کشادہ تھا، مگر اس کے باوجود گھر میں ہر وقت ایک ہنگامہ بپا رہتا تھا۔ شہناز کو چند روز کے اندر ہی یہ معلوم ہو گیا کہ اس گھر میں کسی نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس کی ساس تنویر بیگم کو تو گویا ایک نئی ملازمہ مل گئی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ گھر کے سارے کام شہناز سے کروانے شروع کر دیے۔ گھر میں انوری نامی ایک ادھیڑ عمر ملازمہ کام کرتی تھی، خاصی پرانی اور منہ چڑھی عورت تھی۔ تنویر بیگم کے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بہو بیگم کے گھر میں کوئی عزت نہیں کرتا اور یہ کہ وہ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہے، تو اس نے بھی اس پر روک جمانا شروع کر دیا۔ شہناز کا خیال تھا کہ وہ خوش اخلاقی اور خدمت کے ذریعے سسرال والوں کا دل جیت لے گی، مگر وہاں تو صورت ہی کچھ اور تھی۔ وہ لوگ اس کی خوش اخلاقی اور خدمت کو اپنا حق سمجھنے لگے تھے۔ دل جیتنا تو دور کی بات تھی، وہاں کوئی شخص اسے برابر کا درجہ دینے پر بھی تیار نہیں تھا۔ شینی، بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر خاندانی برتری کا احساس بہت زیادہ ہے۔ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ ہم لوگوں کے لیے خاندان سے باہر کے فرد کو قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ سعید نے اپنے خاندان کی کمزوری کی وضاحت کی۔ تمہیں اس معمولی سی بے قاعدگی سے سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ شہناز نے حیرت سے اپنے شوہر کو گھورا۔ اسے آپ معمولی سی بے قاعدگی سمجھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے چند روز پہلے آنٹی ملازمہ سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اپنی ساس کو آنٹی کہتی تھی۔ سعید نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، ایسی باتوں کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے۔ میں نے دنیا کی کسی ساس کو
اپنی بہو سے خوش نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی تعریف کرتے سنا ہے۔ تمہیں سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ساس بہو کی تعریف کرتی ہے تو اس کا کریڈٹ در حقیقت بہو کو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوشش کرنے سے تم بھی یہ مقام حاصل کر سکتی ہو۔ میں نے ساس کو خوش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شادی نہیں کی۔ آپ اپنی امی جان کے خیالات تو سن لیں۔ چھوڑو، سعید نے ہاتھ جھٹکا، میں تم سے زیادہ اپنی امی کو جانتا ہوں۔ انہوں نے ضرور تمہاری کوئی برائی کرتی ہوگی۔ ساسوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر شہناز نے بڑی نکتے کی بات کی۔ اس نے کہا، سعید، جب کسی چور کو یہ کہہ کر معاف نہیں کیا جا سکتا کہ چھوڑو، اس کا تو کام ہی چوری کرنا ہے۔ شینی، ذرا ہوش سے بات کرو، سعید نے برہمی سے کہا۔ کیا میری ماں کو چور سے تشبیہ دے رہی ہو؟ ہرگز نہیں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری بات سنیں۔ بولو، سعید نے غصے سے کہا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ کو بات سنانے کا کیا فائدہ؟ شہناز نے شاکی لہجے میں کہا۔ آپ نے تو بات سنے بغیر ہی مجھ پر برسنا شروع کر دیا ہے۔ کمال ہے، اب میں سننا چاہتا ہوں اور تم سنانا نہیں چاہتی۔ شہناز آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، میں تسلی کے دو بول ملنے کے لیے آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر آپ تو اپنے خاندان کے متعلق کچھ سننے پر تیار ہی نہیں ہیں۔ سعید نرم پڑتے ہوئے بولا، یہ بھی ہماری خاندانی روایت ہے، ہم اپنے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ خیر، اب تم بات بولو، میں بیچ میں ہرگز نہیں بولوں گا، بات آ رہا۔ شہناز آنسو پونچھتے ہوئے بولی، آپ تو دن بھر دفتر میں ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ گھر میں کیا ہوتا ہے۔ میں خوشی سے سارے کام کرتی ہوں اور کام کرنے میں کوئی برائی نہیں سمجھتی، لیکن گھر کے ہر فرد نے مجھے نوکر سمجھ لیا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی مجھے ہی آواز دی جاتی ہے۔ اور پرسوں آپ کی امی جان ملازمہ سے کہہ رہی تھیں، یہ غریب گھر کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ ان لوگوں کو دبا کر رکھیں تو یہ خوش رہتے ہیں، اور اگر غلطی سے برابر بٹھا لیں تو سر پر چڑھ کر ناچنے لگتے ہیں۔ سمجھی؟ اسے کام میں لگائے رکھا کرو تاکہ اسے ہم لوگوں میں بیٹھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ یہ ہے میری ساس کے میرے بارے میں خیالات۔ ایسے انسان کو کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے جو آپ کو اپنے برابر بٹھانے کا بھی روادان نہ ہو؟ کم سے کم نوکر سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے خاندان کی مجبوری ہے، ہم لوگ باہر کے فرض کو مشکل سے قبول کرتے ہیں۔ تمہیں ہمارے خاندان میں ضم ہونے کے لیے کچھ تکلیف اٹھانا پڑے گی، کچھ وقت لگے گا۔ ویسے تمہیں دوسروں کے رویے کی زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تم نے میرے ساتھ شادی کی ہے اور میں تم سے خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، شہناز نے کہا، میں آپ کی بات مانتی ہوں، لیکن میں کسی کو یہ حق نہیں دے سکتی کہ وہ مجھے نوکر سمجھے اور جب چاہے ذلیل کر دے۔ سعید نے کہا کہ وہ گھر والوں کو سمجھا دے گا، لیکن شہناز نے اندازہ لگایا کہ اس نے اس ضمن میں کسی سے بات نہیں کی تھی۔ اگر کی تھی تو کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی، ان کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ایک روز وہ اپنے کمرے میں کپڑے استری کر رہی تھی کہ انوری نامی ملازمہ اندر آئی۔ اس نے بچوں کے کپڑوں کی گٹھری بغل میں دبا رکھی تھی۔ وہ شہناز کی جیٹھانی کے بچوں کے کپڑے تھے۔ انوری کپڑوں کی گٹھری بستر پر پھینکتے ہوئے بولی، یہ کپڑے بھی استری کر دینا۔ اس کا لہجہ تہکمانہ تھا۔ یہ کس کے کپڑے ہیں؟ شہناز نے پوچھا۔ بڑی بہو کے بچوں کے ہیں۔ شہناز کو غصہ آ گیا۔ زیادہ غصہ اسے ملازمہ کے لب و لہجے پر آیا۔ اس نے یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی کہ کپڑے کس نے بھیجے تھے اور کس مجبوری کی وجہ سے بھیجے تھے، بلکہ خود اپنی طرف سے انہیں استری کرنے کا حکم دیا تھا، جو انتہائی ذلت آمیز بات تھی۔ یہ کپڑے یہاں سے اٹھا لو اور جا کے خود استری کرو، شہناز نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا، اور آئندہ میرے کمرے میں قدم نہ رکھنا۔ آئے ہائے بی بی، مجھ پر کیوں ناراض ہوتی ہو؟ انوری نے کہا، میرے کنے فرصت نہیں ہے، بعد میں کر دینا۔ تمہارے کنے فرصت نہیں ہے تو بہو بیگم سے جا کر کہو، سمجھی؟ میں نے سارے گھر کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، میرے پاس پہلے ہی بہت کام ہے۔ دیکھ لو، انوری نے مکاری سے کہا، میں نے تو بیگم صاحبہ سے کہا بھی تھا کہ میں بعد میں کر دوں گی، مگر وہ بولیں کہ چھوٹی بہو کو دے آؤ، سو میں چلی آئی۔ میرے کو کیا معلوم کہ اس کمرے میں قدم رکھنا منع ہے، اور کسی نے تو کبھی کمرے میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا۔ اچھا بی بی، جو کچھ تم نے بولا ہے میں وہ بیگم صاحبہ کو بول دیتی ہوں۔ اس نے گٹھری اٹھائی اور بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئی۔
2 मिनट के बाद शहनाज की सास तनवीर बेगम उससे से फुनकारती हुई कमरे में दाखिल हुई और आते ही बोली, ए बहू, तुम इस बंगले की कब से मालिक बन गई हो? मैं आपका मतलब नहीं समझी, शहनाज ने नरमी से कहा। ज़्यादा भोली बनने की कोशिश नहीं करो। तुम कौन होती हो मुलाजमा को धक्के देकर कमरे से निकालने वाली? आज तुमने उसे इस कमरे से निकाला है, कल को बंगले से भी निकाल दोगी? मैंने उसे धक्के नहीं दिए, शहनाज ने जवाब दिया, और कमरे से इसलिए निकाला कि वो मुझ पर रोब जमाने की कोशिश कर रही थी। मैं नौकरों को सर पर चढ़ाने की आदी नहीं हूँ। बहू, ज़रा सोच समझ कर बात करो। हमने अनवरी को कभी नौकर नहीं समझा। वो इतनी सी थी जब से हमारे यहाँ काम कर रही है। हम उसे घर का फर्ज समझते हैं। तुम तो ऐसे नौकरों की बात कर रही हो जैसे किसी रईस घराने से आई हो। अनवरी को मैंने तुम्हारे पास भेजा था, तुम्हें उसके साथ चीख चीख कर बात करने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, घर की फर्द तो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे सिवा सब घर के फर्द हैं, खा वो भंगनी क्यों ना हो। तनवीर बेगम ने अपनी बड़ी बहू से मुखातिब होकर कहा, ए बहू बेगम, सुन रही हो? देखो तो कैसी कैंची की तरह ज़बान चल रही है इसकी। कैसे दीदा दिलेरी से इसने हमारे ख़ानदान की औरतों को भंगने कहा है। शहनाज की जेठानी ने आहिस्ता से कहा, नीच खानदान की जो ठहरी, जो कुछ माँ बाप ने सिखाया है वही सामने आएगा। नीच खानदान वो है जो बहू को घर का फर्ज नहीं समझता। मेरे माँ बाप के बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया ये गैरत वाली, तनवीर बेगम ने हाथ नचाया। तेरे माँ बाप को तेरा इतना ही ख्याल होता तो कुछ देकर घर से रुखसत करते। भूखी नंगी घर से निकाल दी, मुफ्त की मुसीबत हमारे गले में डाल दी। अनवरी से कहती है कि इसने हमारे घर का ठेका नहीं ले रखा। किसी धोखे में न रहना। मेरे बेटे को अब भी एक से एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है, और लाखों का जहेज भी। जहेज का ताना सुनकर शहनाज का कलेजा कट कर रह गया। बोली, आंटी, मुझे जहेज का ताना मत दें। आपके बेटे ने खुद ही कहा था कि उसे जहेज की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। माँ बेटी ने मेरे बेटे के आगे खाली झोली फैला दी। शुक्र करो कि उसने तुम्हारी इज्जत रख ली। तुम्हारे पास था ही क्या? वो क्या कहते हैं कि नंगी क्या नहाएगी और क्या निचोड़ेगी। बड़ी बहू जो सास के पीछे खड़ी थी इठलाकर बोली, जहेज तो अब भी आ सकता है। कौन से बरसों बीत गए हैं, जुमा जुमा 8 दिन तो हुए हैं शादी को। हम लोगों से कह देंगे कि जहेज ज़रा लेट हो गया है। उसने अपनी बात पर खुद ही गिरह लगाई। पेरिस से बनकर आया है, मेड इन फ्रांस। हाँ, आ सकता है जहेज, शहनाज ने चीख कर कहा। पेरिस से भी आ सकता है। हम इतने गए गुजरे नहीं हैं। आपका बेटा कहेगा तो हम जहेज का इंतज़ाम भी कर लेंगे। ये बात शहनाज ने इस एतमाद के साथ कही थी कि उसका शौहर कभी जहेज का मुतालबा नहीं करेगा, लेकिन उसका एतमाद बेजा साबित हुआ। वो ये बात भूल गई थी कि सईद इसी ख़ानदान का फ़र्द था जो बाहर के लोगों को मुश्किल से कबूल करते थे। सईद शाम को घर आया तो तनवीर बेगम ने उसे फ़ौरन अपने कमरे में तलब कर लिया। फिर उसे रात के खाने तक बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिली। शहनाज को इस बात पर सख्त गुस्सा आया। उसने एहतजाजन रात का खाना नहीं खाया। उसका ख्याल था कि सईद उसे मनाने के लिए आएगा, मगर ऐसी कोई बात नहीं हुई। खाने के दौरान किसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया। ड्राइंग रूम से बातों और कहकाहों की आवाज़ें आती रहीं और शहनाज अपने बिस्तर पर पड़ी आंसू बहाती रही। खाने के बाद सईद अपनी बहनों, भाभियों और उनके बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले गया। उसने अपनी ख्वाबगाह में झांक कर भी नहीं देखा, जहाँ उसकी बीवी शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रही थी। वापसी के बाद वो टीवी के सामने बैठ गया और आखिरी प्रोग्राम देखकर उठा। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। उसने बत्ती जलाए बगैर लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर बैठ गया। शहनाज के आंसू खुश्क हो चुके थे और सीने में आग दहक रही थी। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई और शरारतबाज नज़रों से अपने शौहर को घूरने लगी। बड़ी जल्दी छुट्टी मिल गई आपको, उसने कहा। क्यों? सईद ने बेताल्लुकी से पूछा। क्या कोई ख़ास बात है? आपकी बीवी का भी आप पर कुछ हक है। माँ बाप का बीवी से ज़्यादा हक है। आपने मुझसे पूछा कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया। खाने के मामले में मेरा नुक्ता नज़र खासा मुख्तलिफ है। खाना सामने मौजूद हो और इंसान उसे ना खाए तो मेरे ख्याल में ये उसका ज़ाती मसला है। हो सकता है कि उसे भूख ना हो, और जहाँ तक भूख हड़ताल का ताल्लुक़ है तो मैं इसका कायल नहीं हूँ। भूख हड़ताल करने वाले की हौसला अफजाई नहीं करना चाहिए। सईद, मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, शहनाज ने हत्तुल इम्कान पुरसुकून रहते हुए कहा।
आंटी ने मुझे नौकरों के ज़रिए ज़लील करवाना शुरू कर दिया है। ऐसे बात नहीं बनेगी। अब तुमने बात छेड़ी दी है तो सुनो। मैं सारी बात सुन चुका हूँ और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा कसूर तुम्हारा है। ये आपकी ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। आपने ये एक तरफा बात सुनकर कैसे ये फैसला कर लिया कि ज़्यादा कसूर मेरा है? मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपनी माँ को ज़रूर जानते होंगे, शहनाज ने गुस्से से कहा, लेकिन मेरी सास को बिल्कुल नहीं जानते। क्या बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी कि भाभी ने बच्चों के कुछ कपड़े इस्त्री के लिए तुम्हारे पास भिजवाए थे? जी नहीं, इतनी सी बात नहीं थी। अनवरी ने जिस अंदाज से बात की थी, बल्कि हुक्म दिया था, वो इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ था। इसका मतलब है कि तुम्हें अम्मी से कोई शिकायत नहीं थी? नौकर मालिक की शय के बगैर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। दरअसल मसला सारा यह है कि तुम्हें मुलाजिमों का कोई तजुर्बा नहीं है। मुलाजिम बाज़ औक़ात फजूल बात कर जाते हैं, उनकी बातों को अहमियत नहीं देना चाहिए। एक तो तुमने कपड़े इस्त्री करने से इनकार कर दिया और दूसरे अम्मी से झगड़ा भी किया। मुझे तुम्हारा ये अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपको झूठ बताया गया है। मैंने आंटी से झगड़ा नहीं किया, आंटी ने मुझसे झगड़ा किया है। वो उस चुगलखोर नौकरानी की बातें सुनकर मुझ पर चढ़ दौड़ी थी। नौकरानी की बातों को आंटी ने अहमियत दी थी। मैंने सुना है कि तुमने अनवरी को धक्के दिए थे और उसे हुक्म दिया था कि वो दोबारा इस कमरे में दाखिल न हो। वो बकवास करती है, झूठ बोलती है। मैंने उसे धक्के नहीं दिए, लेकिन अगर आइंदा उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की तो मैं इसे मज़ा चखा दूंगी। क्या ये भी झूठ है कि तुमने हमारे ख़ानदान की औरतों को भंगनों से तशबीह दी थी? हाँ, ये भी झूठ है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मेरा ख्याल है कि तुम झूठ बोल रही हो। अम्मी इतनी बड़ी बात घड़ नहीं सकती। क्या तुमने अपनी गुफ्तगू में लफ्ज़ भंगन इस्तेमाल नहीं किया था? जी किया था। मुझे नहीं पता था कि आपके घर में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल ममनू है। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि हमारे ख़ानदान की औरतों में और भंगनों में कोई फ़र्क नहीं है। सईद ने उसका जुमला पूरा कर दिया। आप मुझ पर बहतान लगा रहे हैं। मैंने ये कहा था कि आप एक भंगन को अपने घर का फ़र्ज समझ सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ सकती। वाह, ये तो इससे भी बदतर बात है। इसका मतलब ये है कि अम्मी ने ठीक ही कहा था। फिर तुमने उन्हें ये भी कहा कि तुम फ़रान से जहेज़ बनवा सकती हो। उन्होंने मुझे जहेज़ का ताना दिया था और तुमने ये कहा कि जहेज़ फ़कत इस वजह से नहीं बनवाया गया था कि मैंने मना कर दिया था, और ये कि तुम लोग अब भी जहेज़ का इंतज़ाम कर सकते हो, बल्कि पेरिस से जहेज़ मंगवा सकते हो। वो मुझे जहेज़ के ज़िक्र से ज़लील करना चाहती थीं। जो कुछ उन्होंने कहा वो एक हकीकत है, सईद ने तल्ख़ी से कहा, लेकिन चूँकि तुम इस हकीकत को अपने लिए ज़िल्लत का बायस समझती हो, इसलिए इसको बदल देना ज़्यादा बेहतर होगा, खुसूसन इसलिए भी कि तुमने मेरी अम्मी को चैलेंज किया है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब ये है कि मुझे जहेज़ चाहिए। शहनाज ने हैरत से आंखें फैलाईं। आपको जहेज़ चाहिए? मगर आपने तो कहा था कि आपको जहेज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कहा था। मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने तुम्हारा पर्दा रखना चाहा था। तुम्हारी माँ ने अपनी गुर्बत का वास्ता दिया था, इसलिए मैंने जहेज़ का तकाजा नहीं किया था। लेकिन तुमने मेरी माँ की इज्जत नहीं रखी। तुम उनकी दो बातें बर्दाश्त नहीं कर सकीं और उन्हें चैलेंज कर दिया। इसलिए मुझे जहेज़ चाहिए और शायाने शान जहेज़ चाहिए। शहनाज परेशान हो गई, बोली, आपको तो पता ही है कि हमारे हालात ठीक नहीं हैं। सईद ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन जिनके हालात ठीक नहीं होते वो बड़ी बड़ी डेंगे नहीं मारते, दूसरों की बरतरी को चैलेंज नहीं करते। बात बढ़ती चली गई। अगली सुबह शहनाज नाराज़ होकर अपने घर चली गई। उसका ख्याल था कि उसके शौहर ने जहेज़ का जो मुतालबा किया था वो फ़कत वक्ती गुस्से का नतीजा था, लेकिन बाद में उसका ये ख्याल गलत साबित हुआ। 2 रोज़ बाद वो माँ के समझाने बुझाने पर वापस चली गई और कोई गलती न होने के बावजूद अपने शौहर से माफ़ी मांग ली। सईद ने उसे माफ़ तो कर दिया, मगर उसके रवैये में फ़र्क आ गया। उसने शहनाज को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। नेज़ 2-3 मरतबा अपना जहेज़ वाला मुतालबा भी दोहराया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ये मुतालबा पूरा नहीं कर सकती, शहनाज ने कहा, और मैं अपनी गलती की माफ़ी भी मांग चुकी हूँ। इस मुतालबे को दोहराने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये मेरा नहीं, मेरी माँ का मुतालबा है, सईद ने तल्ख़ी से कहा और जेब से एक फ़हरिस्त निकालकर शहनाज की तरफ बढ़ाई।
یہ جہیز کی فہرست ہے، اس میں سے کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ جس مکان میں تم لوگ رہتے ہو اس میں تمہارا حصہ بھی ہے۔ حصہ تو ہے، مگر یہ حصہ مکان فروخت کیے بغیر نہیں مل سکتا، اور ہمارا مکان فروخت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کم سے کم ماں کی زندگی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، سعید نے بے پرواہی سے کہا۔ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کی مہلت دے سکتا ہوں۔ اگر اس عرصے میں لسٹ کے مطابق جہیز نہ آیا تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ بات اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہی تھی۔ اس صورتحال کے بعد شہناز نے اپنے اندر خاصی لچک پیدا کر لی۔ اس نے ساس اور نندوں کی دل و جان سے خدمت کرنا شروع کر دی۔ وہ ان کی ہر کڑوی کسیلی بات سنتی اور چپ رہتی، یہاں تک کہ اس نے انوری کی برتری بھی تسلیم کر لی۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کے شوہر کا رویہ ٹھیک ہو جائے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ سعید نے اسے نظر انداز کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ چند روز کے بعد اپنی ایک کزن سے، جس کا نام نغمانہ تھا، میل ملاپ بڑھانا شروع کر دیا۔ نغمانہ کے بارے میں شہناز نے سنا تھا کہ وہ سعید سے شادی کی خواہش مند تھی۔ اس کے والدین بھی سعید کو پسند کرتے تھے۔ نغمانہ ایک آزاد خیال ماڈرن لڑکی تھی۔ والدین کی طرف سے بھی اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ سعید کی شے پر اس نے گھر میں بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ زیادہ تر سعید کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ شاید پورا کنبہ ہی شہناز کو جلانے پر تلا ہوا تھا۔ کسی کو یہ بات نظر ہی نہیں آتی تھی کہ بیوی کی موجودگی میں سعید کا ایک نامحرم لڑکی سے میل جول رکھنا نہ صرف برا تھا بلکہ اخلاقی پستی کا بھی مظاہرہ تھا۔ شہناز نے 1-2 مرتبہ اس بات پر احتجاج کیا تو سعید نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا اور کہا، نغمانہ میری کزن ہے، میری ماموزاد بہن ہے، رشتہ داروں سے ملنے جلنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ ماموزاد بہن سے شادی بھی ہو سکتی ہے، شہناز نے اسے احساس دلایا۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ضرورت محسوس ہوئی تو شادی بھی ہو جائے گی، سعید نے کہا۔ ایک مرد مومن بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اس گفتگو کے وقت نغمانہ بھی موجود تھی۔ اس نے بڑے زور سے کہا لگایا، بولی، ایک بات بہرحال ماننا پڑے گی، آج کل کے مرد ناتواں بھی دوسری شادی کے ذکر پر جھٹ سے مرد مومن بن جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں کے مردوں کا جذبہ ایمان ابھی پوری طرح فوت نہیں ہوا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے دوسرا کہا لگایا۔ سعید بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ نغمانہ کی آمد و رفت مستقل فساد کا باعث بنتی چلی گئی اور سعید کی ماں تنویر بیگم اس فساد کو ہوا دیتی رہی۔ اس نے کئی دفعہ شہناز سے کہا کہ اس کا بیٹا نغمانہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اسے یعنی شہناز کو اپنا حساب بے باک سمجھنا چاہیے، اور شہناز کو بھی یہی نظر آ رہا تھا۔ ایک روز سعید نے شہناز کے سامنے ایک کاغذ رکھا اور اسے اس پر دستخط کرنے کے لیے کہا۔ شہناز نے دیکھا کہ وہ اسٹیمپ پیپر تھا اور اس پر 2 گواہوں کے علاوہ نوٹری پبلک کی تصدیقی مہر بھی ثبت تھی۔ صرف شہناز کے دستخط ہونا باقی تھے۔ سعید نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ دوسری شادی کا اجازت نامہ تھا۔ شہناز نے اس اجازت نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ سعید نے دھمکی دی کہ انکار کی صورت میں وہ اسے طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر شہناز گھبرا گئی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی ماں سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرے گی۔ اگلے روز اس نے مذکورہ اسٹیمپ پیپر ماں کو دکھایا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس اجازت نامے پر دستخط کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا کہ شہناز کی حیثیت نوکرانی کی سی ہو جاتی۔ رابعہ بیگم اسی وقت شہناز کے سسرال گئی اور سعید اور اس کی ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ وہ لوگ دوسری شادی پر تلے بیٹھے تھے۔ رابعہ بیگم نے سعید کے باپ حامد علی خان سے بھی بات کی، لیکن وہ شخص گھر میں قطعی بے بس تھا۔ گھر کا اختیار اس کی بیوی تنویر بیگم کے ہاتھ میں تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رابعہ بیگم نغمانہ اور اس کے والدین سے بھی ملی، ان کی منت سماجت کی کہ وہ اس کی بیٹی کا مستقبل برباد نہ کریں، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ان کوششوں میں 8-10 روز گزر گئے۔ سعید اس دوران میں شہناز کا تمسخر اڑاتا رہا۔ وہ اسے طلاق دے کر اپنا راستہ صاف کر سکتا تھا، مگر مسئلہ 51,000 روپے حق مہر کا تھا۔ وہ حق مہر دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی مرضی یہ معلوم ہوتی تھی کہ شہناز پریشان ہو کر خلا لینے پر تیار ہو جائے تاکہ حق مہر کی رقم بچ جائے، لیکن اس کی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ شہناز نہ تو خلا لینے پر تیار ہوئی اور نہ ہی اس نے اجازت نامے پر دستخط کیے۔
इस बात पर दोनों में शदीद झगड़ा हुआ। शहनाज ने जब देखा कि इस एहसास बरतरी के मारे हुए ख़ानदान में उसका कोई मकाम नहीं रहा, तो उसने खूब दिल की भड़ास निकाली। ये झगड़ा शाम के वक्त शुरू हुआ और रात के 12-1 बजे तक जारी रहा। इसमें ख़ानदान के हर फर्द ने बक़द्रे इस्तिताअत हिस्सा लिया। एक तरफ पूरा ख़ानदान था और दूसरी तरफ अकेली शहनाज। सईद ने तेश में आकर उसे थप्पड़ भी मारे, मगर वो चुप न हुई। उसे पता था कि इस घर से उसका आबूदाना उठ चुका था, लिहाजा घुट-घुट कर मरने की क्या ज़रूरत थी। जब झगड़ा इंतहा को पहुंच गया तो तनवीर बेगम ने बेटे से कहा, सईद, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि इस चुड़ैल को फ़ौरन तलाक दे दो और इसे इसकी माँ के घर फेंक आओ। फरमाबरदार बेटे ने माँ का हुक्म मानने में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं की। शहनाज से मुखातिब होकर बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। अपने चीथड़े इकट्ठे कर लो और फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। घर को जहन्नुम बना रखा है। मैं ऐसी तलाक को नहीं मानती। शहनाज ने कहा, मुझे लिख कर दो, मैं भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती। तनवीर बेगम ने कागज़ और कलम मंगवाया और बेटे से बोली, लो लिख कर इसके मुँह पर मार दो, कर दो इसका मुँह काला। सईद ने कागज़ पर ये अल्फाज लिख कर दस्तखत कर दिए, मैं सईद अली ख़ान इब्ने हामिद अली ख़ान अपनी फूहड़ और बदज़बान बीवी शहनाज को उसकी नाफरमानी और फितना अंगेज़ी की वजह से तलाक देता हूँ, दोबारा तलाक देता हूँ और दोबारा तलाक देता हूँ। आप भी इस पर दस्तखत करें। शहनाज ने वो कागज़ अपनी सास की तरफ बढ़ाया, क्योंकि ये गुनाह आपके हुक्म से किया गया है। पर हट चुड़ैल कहीं की। सास ने नफरत से कहा, मेरी जूती भी दस्तखत नहीं करती। सईद का बाप इस झगड़े में शामिल नहीं था। वो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। शहनाज वो कागज़ लेकर उसके पास पहुंची और रोते हुए बोली, आपके बेटे ने मुझे तलाक दे दी है, ये देख लें और इस पर दस्तखत भी कर दें। हामिद अली ख़ान ने बेटे को बुलाकर समझाने की कोशिश की, मगर बेटे की माँ ने इन्हें चंद लम्हों में लाजवाब कर दिया। हामिद अली ख़ान ने कागज़ पर दस्तखत करके उसे शहनाज के हवाले कर दिया। मेरा हक मेहर कौन देगा? शहनाज ने मुतालबा किया। हमने तुम पर बहुत कुछ खर्च किया है। तनवीर बेगम ने कहा, हिसाब करोगी तो हमारे पैसे तुम पर निकलेंगे। शहनाज उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। रात के 1 बजे जब वो घर पहुंची तो बिल्कुल खाली हाथ थी। उन लोगों ने उसके जेवर और कीमती सामान पर पहले ही कब्जा कर लिया था, लिहाजा वो बतौर एहतिजाज अपने कपड़े भी वहीं छोड़ आई थी। ये उन बहुत सारी बातों में से चंद बातें हैं जो मैंने शहनाज की डायरी में से आपके सामने पेश की हैं। फाइल के मुताले से पता चला कि शहनाज ने अपने पहले वकील के मशवरे पर दूसरी शादी का इकरार नहीं किया था, न ही नियाज़ अली से मुबैना मरासिम को तस्लीम किया था। मज़ीद छानबीन पर पता चला कि इस्तग़ासा दोनों का निकाहनामा अदालत में पेश नहीं कर सका था। ग़ालिबन पहले वकील ने निकाह रजिस्ट्रार से मिलाकर निकाह रिकॉर्ड तल्फ़ करवा दिया था और इसी वजह से नियाज़ अली की ज़मानत हो गई थी। बड़े सितम की बात थी। मर्द की ज़मानत हो गई थी। औरत 3 साल से जेल में पड़ी थी क्योंकि उसके पेट में बच्चा था और अब वो बच्चा गोद में था। अदालत इतने बड़े सबूत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। आप इसे कानूनी सुकम कह लें या कानून का अंधापन, लेकिन हकीकत बड़ी तल्ख़ थी। मैंने नासिर निज़ामी और राबिया बेगम को दफ्तर बुलवाया और मुकदमे की गुज़िश्ता कार्रवाई के बारे में कुछ सवालात किए। राबिया बेगम ने बताया कि वकील इस्तग़ासा मुख्तलिफ़ हीलों से मुकदमे को तूल दे रहा था। अभी तक गवाहों के बयानात भी नहीं हुए थे। इस्तग़ासा के गवाहों की तादाद 7 थी, जिनमें से 4 गवाह सईद ख़ान के रिश्तेदार थे। मैंने राबिया बेगम से पूछा कि फ़ाइल में शहनाज की दूसरी शादी के निकाहनामे का जिक्र क्यों नहीं था। नियाज़ अली गांव का रहने वाला है, उसने जवाब दिया। शादी उसके गांव में हुई थी। वहाँ आजकल भी सीधे साधे तरीके से शादी होती है। लंबे चौड़े फार्म और रजिस्टरों का रिवाज नहीं है। हम चूँकि खामोशी से शादी करना चाहते थे, इसलिए नियाज़ अली की ख्वाहिश पर उसके गांव चले गए। इस वजह से शादी का कोई सबूत इन लोगों के हाथ नहीं लग सका। उन्होंने नियाज़ अली के पड़ोसियों में से चंद लोगों को गवाही के लिए तैयार किया था। कुछ रकम देने का वादा भी किया था, लेकिन जब मैंने उनको सारी हकीकत बताई तो उन्होंने वादा किया कि वो गवाही देने नहीं चाहेंगे। इसीलिए ये लोग केस को तूल दे रहे हैं, नासिर ने कहा। ये सईद ख़ान ने शहनाज को जो तलाक लिख कर दी थी, उसका भी फ़ाइल में कोई जिक्र नहीं है।
اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے والے وکیل نے ہمیں منع کر دیا تھا، رابعہ بیگم نے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ سادہ طلاق نامہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ شہناز کی ڈائری میں ایک جہیز کی فہرست اور ایک دوسری شادی کے اجازت نامے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ کاغذات کس کے پاس ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ کاغذات بھی گھر میں ہی ہوں گے۔ آپ نے یہ کاغذات وکیل کو کیوں نہیں دیے؟ یہ تو بیکار کاغذات ہیں، رابعہ بیگم نے کہا۔ نہ ہم نے جہیز دیا اور نہ دوسری شادی کے اجازت نامے پر دستخط کیے۔ آپ یہ کاغذات کل میرے پاس بھجوا دیں، میں نے کہا۔ یہ بہت ضروری کاغذات ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگلے روز ناصر نظامی مذکورہ کاغذات لے کر میرے پاس پہنچ گیا۔ پہلا کاغذ سعید خان کے ہاتھ کا لکھا ہوا طلاق نامہ تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، اس پر سعید خان اور اس کے باپ کے دستخط تھے اور اس پر تاریخ بھی درج تھی، جو کہ اصل تاریخ کا ذکر مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم 25 مارچ 1983 فرض کر لیتے ہیں۔ مقدمے کی کارروائی کو سمجھنے کے لیے اس تاریخ کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے کاغذ پر جہیز کی فہرست تھی۔ اس میں تقریباً 2 درجن اشیاء کے نام لکھے ہوئے تھے، جن کی مالیت میرے اندازے کے مطابق 50,000 روپے کے قریب تھی۔ تیسرا کاغذ ٹائپ شدہ اسٹیمپ پیپر تھا۔ جیسا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ سعید خان کا تیار کروایا ہوا دوسری شادی کا اجازت نامہ تھا۔ اس کاغذ کو دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ حیرت اس بات پر تھی کہ سعید خان نے وہ اہم کاغذ شہناز کے پاس کیوں رہنے دیا تھا۔ میں نے ناصر سے پوچھا، سعید خان کی آج کل کیا پوزیشن ہے؟ کیا آپ نے اس سے ملاقات کی تھی کوئی؟ میری اس شخص سے کوئی جان پہچان نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے تو آج تک اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ آپ نے شروع میں سعید خان کی منگنی کا ذکر کیا تھا۔ مجھے اس سلسلے میں مزید معلومات درکار ہیں۔ آپ اپنی حقیقت ظاہر کیے بغیر سعید خان کے بارے میں چھان بین کریں۔ سعید اپنی ایک کزن نغمانہ سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں نے چوری چھپے شادی کر لی ہو۔ آپ اس سلسلے میں سعید کے ملازموں اور پڑوسیوں سے پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر سعید اور نغمانہ کی شادی ہو چکی ہے تو یونین کونسل کے دفتر سے نکاح نامے کی نقل حاصل کر کے میرٹ میرے پاس لے آئیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس کام کے دوران ایک ہاتھ بٹوے میں رکھیں۔ اس قسم کے کاموں میں نوٹ پہیے کا کام کرتے ہیں۔ جتنا بڑا کام اتنا بڑا نوٹ، اور جتنا بڑا نوٹ اتنا تیز پہیہ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے معاملہ کوئی یقینی صورتحال اختیار کر لے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میری واپسی سے پہلے شہناز کی ضمانت ہو جائے۔ کوشش تو میری یہی ہے، آگے اللہ مالک ہے۔ آپ ایک کام اور کریں، مجھے ایک پرانی تاریخ کا اسٹیمپ پیپر چاہیے۔ پرانی تاریخ کا اسٹیمپ پیپر؟ یہ کہاں سے ملے گا؟ عدالت کے گیٹ کے آس پاس مختلف قسم کے ایجنٹ پھرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ اسٹیمپ پیپر 1983 کے آخری مہینوں کا ہونا چاہیے، نومبر یا دسمبر کا۔ اس پر آپ کو اصل قیمت سے کئی گنا رقم خرچ کرنا پڑے گی۔ بیگ صاحب، آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، اس نے کہا، بس کام ہونا چاہیے۔ یہ اسٹیمپ پیپر کس کے نام سے خریدا جائے گا؟ میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا، سعید علی خان بلد حامد علی خان، اور اس کا بہنوئی شکیل حسین شامل تھا۔ اس دفعہ ان کا وکیل بذات خود عدالت میں موجود تھا۔ سعید خان قدرے بھاری جسم کا خوبرو نوجوان تھا۔ اس کے بھورے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور وضاقتہ سے آسودگی ٹپکتی تھی۔ وہ اپنی حرکات و سکنات سے بہت اہم نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اور اس کے وکیل نے تاریخ لینے کی بہت کوشش کی، مگر پیشکار نہیں مانا۔ اس نے صرف اتنا کہا، مخالف پارٹی کا وکیل موجود ہے، آپ اس سے بات کر لیں۔ سعید خان میرے پاس آیا اور رسمی کلمات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، شہناز نامی عورت کے وکیل آپ ہیں؟ میں آپ کی بیوی مسمہ شہناز سعید کا وکیل ہوں، میں نے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ فرمائیے، کیسے زحمت کی؟ ارے صاحب، کہاں کی بیوی اور کہاں کی مسمات، اس عورت نے تو ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میرے خیال میں آپ کی بیوی تو آج کل جیل میں بند ہے، میں نے کہا۔ اس نے آپ کو جینا کیسے حرام کر رکھا ہے؟
وکیل صاحب، یہ عورت نہیں، بدرو ہے، بدرو۔ یہ جیل میں ہوتے ہوئے بھی جینا حرام کر سکتی ہے۔ کبھی موقع ملا تو آپ کو اس کی ڈرام کہانی سناؤں گا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ مجھے پیش کیا۔ شکریہ، میں نے کہا، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ اس نے ایک سگریٹ سلگایا اور کش لینے کے بعد بولا، ایک چھوٹی سی مہربانی کریں، آج تاریخ لے لیں، مجھے ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے۔ 15 دن کی کوئی تاریخ لے لیتے ہیں، اور اگر آپ کو دوپہر کے بعد کوئی مصروفیت نہ ہو تو لنچ ہمارے ساتھ کریں، میں 1:30 بجے گاڑی بھیج دوں گا۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا کہ وہ عورت جو کبھی اس کی چہیتی بیوی تھی، 3 سال سے جیل میں بند تھی اور اسے عدالت کے حوالدار برآمدے میں بھی گھٹن ہو رہی تھی۔ شکریہ، میں نے کہا، میں مخالف پارٹی کی دعوت قبول نہیں کر سکتا، اور تاریخ لینے نہ لینے کا اختیار میری موکلہ کو ہے۔ آپ چاہیں تو اس سے بات کر لیں، اسے جلد انصاف فراہم کرنا میرا فرض ہے، اور میں نے اسی بات کی فیس لی ہے۔ اس نے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، ماشاء اللہ، آپ کافی بااصول آدمی نظر آتے ہیں۔ ہر شخص کو بااصول ہونا چاہیے تاکہ انصاف سستا اور سہل ہو جائے۔ وکیل صاحب، میرا تو خیال ہے کہ یہاں انصاف ہی نہیں، سستا اور سہل کا تو ذکر ہی فضول ہے۔ انصاف تو ہے، مگر کچھ لوگوں نے دولت کے بل پر اسے مشکل بنا دیا ہے، خصوصاً غریبوں کے لیے۔ اس کام میں وکیل سب سے آگے ہیں۔ اس نے کہا، اتنی اونچی فیس بتاتے ہیں کہ غریب فیس دینے کے بجائے جیل میں 2-4 سال گزار لینا زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ ویسے آپ آدمی خاصے دلچسپ معلوم ہوتے ہیں۔ بائی دا وے، آپ کا نام کیا ہے؟ مرزا امجد بیگ۔ آئی سی، نام سن کر وہ چونکا۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کا نام کسی اخبار یا رسالے میں دیکھ چکا ہوں۔ آپ کی کسی کیس کی رودا چھپی تھی۔ بہرحال عنقریب پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، اس نے کہا، پھر آگے جھک کر ہولے سے بولا، آپ کی موکلہ سنگساری کے لائق ہے، لیکن افسوس کہ قانون آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، پھر میں ناصر نظامی کی طرف متوجہ ہو گیا جو میرے ساتھ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک بات عرض کر دوں کہ اس نے 2 روز پہلے مجھے سعید اور نقمانہ کے نکاح نامے کی فوٹو کاپی فراہم کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے کیس کی آواز پڑ گئی۔ شہناز اپنی بیٹی کے ہمراہ کٹہرے میں پہنچ گئی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مایوسی پائی جاتی تھی اور آنکھیں بے نور معلوم ہوتی تھیں۔ نیاز علی بھی کٹہرے کے ایک کونے میں جا ٹھہرا۔ سعید خان پہلے گواہ کی حیثیت سے کٹہرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے تحریری بیان میں کہا تھا کہ ملزمہ شہناز جو اس کی منکوحہ تھی، 15 مارچ 1983 کو گھر سے بھاگ گئی تھی اور جاتے وقت 50,000 کی مالیت کی نقدی اور زیور ساتھ لے گئی تھی۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ ملزمہ ملزم نمبر 2 مسمی نیاز علی کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے۔ اس نے پولیس کو اس امر کی اطلاع دی اور انہوں نے دونوں کو 20 دسمبر 1983 کو گرفتار کر لیا۔ بیان خاصا طویل تھا۔ میں نے ضروری نکات بتا دیے۔ مینیجرہ کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، سعید صاحب، کیا ملزمہ شہناز اب بھی آپ کی بیوی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ نے اسے طلاق تو نہیں دی؟ وکیل صاحب، اب میاں بیوی والی کون سی بات رہ گئی ہے؟ کوئی بے غیرتی ایسی عورت کو اپنی بیوی کہہ سکتا ہے؟ مسٹر سعید، بیگ صاحب نے آپ سے قانونی پوزیشن دریافت کی ہے، جج نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ جذباتی تبصرہ نہ کریں، یہ بتائیں کہ ملزمہ شرعاً اور قانوناً آپ کی بیوی ہے یا نہیں؟ شرعاً اور قانوناً تو بیوی کہنا ہی پڑے گا، اس نے جواب دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فی الحال اتنی ہی حقیقت کافی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹی اور پھر کہا، سعید صاحب، ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ملزمہ سے آپ کی شادی 7 اکتوبر 1982 کو ہوئی تھی، اور کیا یہ شادی آپ کی پسند سے ہوئی تھی یا آپ کی والدین کی پسند سے؟ پسند تو سبھی کی تھی، لیکن پہلی پسند میری تھی۔ سعید صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے خاندان میں خاندان سے باہر شادی کرنا پسند نہیں کیا جاتا؟ کوئی بھی عالی نسب خاندان غیروں میں رشتہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان عالی نسب نہیں ہے؟ جناب علی، مجھے اعتراض ہے، وکیل استغاثہ نے اٹھ کر کہا۔
فاضل وکیل کا یہ تبصرہ ہتک عزت کے زمرے میں آتا ہے۔ جناب والا، وکیل استغاثہ میرا نکتہ نہیں سمجھ پائے، اس لیے وضاحت کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ گواہ کا یہ کہنا کہ کوئی عالی نسب خاندان غیروں میں رشتہ کرنا پسند نہیں کرتا ایک اصولی بیان معلوم ہوتا ہے۔ کم از کم گواہ نے اسے اصول کے طور پر ہی بیان کیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو خاندان غیروں میں رشتہ کرتا ہے وہ گواہ کے نزدیک عالی نسب نہیں رہتا، اور چونکہ ملزمہ شہناز کا خاندان اس کے شوہر کے خاندان سے مختلف ہے، اس لیے میرا سوال بالکل پر محل ہے۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا اور سعید خان سے کہا، آپ اپنے جواب سوالوں تک محدود رکھیں اور فلسفہ نہ بولیں۔ سعید خان نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ملزمہ سے شادی میری ذاتی غلطی تھی جس کا میں ازالہ کر چکا ہوں۔ سعید خان، کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنی اس ذاتی غلطی کا کس انداز میں ازالہ کیا ہے؟ وہ جز بز ہو کر بولا، کمال ہے، آپ تو لفظوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسان کئی طریقوں سے اپنی غلطی کا ازالہ کر سکتا ہے۔ مسٹر سعید، عدالت نے آپ کو فلسفہ بولنے سے منع کیا ہے۔ کیا آپ سیدھے سادے سوال کا سیدھا جواب نہیں دے سکتے؟ بات اس کے منہ سے نکل چکی تھی اور اسے نبھانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے لمحے بھر توقف کرنے کے بعد کہا، میں نے شہناز کے گھر سے چلے جانے پر 2 بکرے صدقے کیے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے ازالہ کرنے کے لیے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیوی کے گھر سے چلے جانے سے آپ کو خوشی ہوئی تھی اور آپ نے شکرانے کے طور پر بکرے صدقے کیے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، اس نے جواب دیا، جو عورت اذیت کا باعث بن جائے اس کے جانے سے ہر شخص کو خوشی ہوگی۔ جج کو پھر مداخلت کرنا پڑی۔ اس نے کہا، مسٹر سعید، آپ سے ساری دنیا کے مردوں کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا رد عمل تھا؟ مجھے شہناز کے جانے سے خوشی ہوئی تھی۔ میں نے سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، سعید صاحب، آپ اس بات کے اقراری ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے کیونکہ وہ آپ کے لیے اذیت کا باعث بن گئی تھی۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ آپ نے اس اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے شرعی اور قانونی طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا، یعنی اسے مناسب طریقے پر طلاق کیوں نہیں دی؟ اس کے چہرے پر میرے سوالات کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ جس خود اعتمادی سے برآمدے میں باتیں کر رہا تھا وہ بخارات بنتی جا رہی تھی۔ میں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہتا تھا، اس نے جواب دیا، مگر ملزمہ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ سعید صاحب، آپ کا جواب غیر واضح ہے۔ میں نے کہا، طلاق عورت کے ماتھے پر چسپاں نہیں کی جاتی، طلاق دینے کے لیے یونین کونسل سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ عورت کا پتہ معلوم ہو یا نہ معلوم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا آپ نے اپنی بیوی کو یونین کونسل کے ذریعے نوٹس بھجوایا تھا؟ مجھے اس طریقہ کار کا علم نہیں تھا۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے اور اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ ہمارے ہاں عورت کو 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق دی جاتی ہے۔ چونکہ شہناز اچانک روپوش ہو گئی تھی، اس لیے میں اس طریقے پر عمل نہیں کر سکا۔ روپوشی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے کہ میری بیوی مجھے بتائے بغیر گھر سے چلی گئی تھی اور باوجود کوشش کے مجھے اس کا پتہ معلوم نہیں ہو سکا۔ گویا اگر آپ کو اس کا پتہ معلوم ہو جاتا تو آپ پہلا کام یہ کرتے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں اسے طلاق دے دیتے؟ جی ہاں، میں یہی کرتا۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ پولیس کو ملزمہ کے ٹھکانے کے بارے میں کس نے اطلاع دی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر گڑبڑا گیا۔ پولیس کو اطلاع اسی نے دی تھی اور یہ بات ریکارڈ میں موجود تھی، وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اطلاع تو میں نے ہی دی تھی، اس نے جواب دیا، لیکن اس وقت صورتحال بہت بدل چکی تھی۔ میں نے سوالات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، سعید صاحب، آپ کا اپنی بیوی سے کس بات پر جھگڑا ہوتا تھا؟ یہ میری ماں کی عزت نہیں کرتی تھی، یعنی ساس اور بہو والا روایتی جھگڑا۔ میں نے کہا، کیا آپ کی بیوی کا آپ کے ساتھ بھی کوئی اختلاف تھا؟ میرے ساتھ تو کوئی خاص اختلاف نہیں تھا۔ جب میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا تو یہ میرے ساتھ جھگڑنے لگتی تھی۔ آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملزمہ گھر سے جاتے وقت 50,000 مالیت کے زیور اور نقدی لے گئی تھی۔ کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے
کیا آپ نے اس امر کی رپورٹ کس تھانے میں درج کروائی تھی؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ میں نے بدنامی کے خیال سے رپورٹ کہیں بھی درج نہیں کروائی تھی۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے کہا۔ کوئی عزت دار آدمی اپنی بیوی کے بارے میں کسی بری بات کی تشہیر پسند نہیں کرتا۔ سعید صاحب، آپ نے ایک چھوٹی بدنامی کے خیال سے تو منہ بند رکھا، لیکن بڑی بدنامی کے معاملے میں بلا تعمل رپورٹ درج کروا دی، کیوں؟ جب پانی سر سے گزر جائے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ سعید صاحب، آپ کی بیوی جہیز میں کیا کچھ ساتھ لائی تھی؟ چند کپڑے اور معمولی سا زیور۔ میں نے کہا، آپ ماشاءاللہ آسودہ حال خاندان کے فرد ہیں، آپ نے اس معمولی جہیز پر کوئی احتجاج نہیں کیا؟ اعتراض اگلے کی حیثیت دیکھ کر کیا جاتا ہے، اس نے جواب دیا۔ میری ساس نے شادی سے پہلے ہی لال جھنڈی دکھا دی تھی۔ یعنی آپ نے اپنی بیوی کی حیثیت کو مد نظر دیکھتے ہوئے جہیز کا تقاضا نہیں کیا تھا؟ جی ہاں، یہی بات تھی۔ لیکن میں نے اپنی فائل کھولتے ہوئے کہا، شادی کے بعد آپ کو اپنی بیوی کی حیثیت کا اتنا خیال نہیں رہا تھا، اور آپ نے نہ صرف اسے جہیز کا تانا دینا شروع کر دیا تھا بلکہ جہیز کا مطالبہ بھی پیش کر دیا تھا۔ یہ وہ فہرست ہے جو آپ نے اپنی بیوی کے حوالے کی تھی۔ میں نے فہرست کی ایک فوٹو کاپی جج کے سامنے رکھی اور ایک سعید خان کو دی اور اسے کہا تھا کہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر اس فہرست کے مطابق جہیز کا بندوبست کریں یا نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے دستخط اور تحریر پہچاننے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اس فہرست کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے پریشان نظروں سے فہرست کی طرف دیکھا۔ یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا جو افہام و تفہیم سے ختم ہو گیا تھا۔ تو گویا آپ اقرار کرتے ہیں کہ آپ نے جہیز کا مطالبہ کیا تھا؟ جہیز کا مطالبہ کرنا بری بات نہیں ہے، اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ جہیز جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی لڑکی والوں کی عزت ہوگی، لوگ خوشی سے جہیز دیتے ہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے، میں نے کہا۔ عام خیال یہ ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے جو امیروں کے لیے دکھاوے اور غریبوں کے لیے دکھ کا باعث ہے۔ سعید صاحب، جب آپ نے جہیز کا مطالبہ کیا تو آپ کی بیوی نے کیا جواب دیا تھا؟ دراصل جہیز کی پیشکش خود شہناز نے کی تھی، اس نے نئی سوچ کے تحت کہا۔ میں نے اسی کے کہنے پر یہ فہرست بنا کر دی تھی۔ چرا کے دوران شہناز کئی مرتبہ منہ کھول کر رہ گئی تھی۔ اس دفعہ بھی اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر عدالت کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے چپ ہو گئی۔ میں نے کہا، اگر آپ کی بیوی نے خود جہیز کی پیشکش کی تھی تو یقیناً اس نے جہیز فراہم بھی کیا ہوگا۔ جی نہیں، اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ سعید صاحب، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جہیز فراہم کرنے کی پیشکش ملزمہ نے کی تھی؟ ثبوت یہ فہرست ہے۔ اس فہرست سے تو صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہیز کا مطالبہ آپ کی طرف سے کیا گیا تھا، میں نے کہا، اور اس خیال کو اس بات سے مزید تقویت ملتی ہے کہ ملزمہ نے جہیز فراہم نہیں کیا تھا۔ اگر اس نے پیشکش کی ہوتی تو وہ جہیز فراہم بھی کرتی۔ تو پھر یوں ہی سمجھ لیں۔ سعید صاحب، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کے مابین جھگڑے کی ابتدا جہیز کے مطالبے کے بعد ہوئی تھی؟ یہ غلط ہے، اس نے کہا۔ اگر مجھے جہیز کی اتنی ہی ضرورت ہوتی تو میں ملزمہ سے شادی ہی نہ کرتا، کسی دولت مند لڑکی سے شادی کر لیتا۔ مجھے کئی امیر لڑکیوں کے رشتے مل رہے تھے۔ میں نے دیکھا جج 2-3 بار گھڑی پر نظر ڈال چکا تھا۔ ہمارا کیس آخری تھا اور لنچ کا وقت ہونے والا تھا۔ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ برِ صغیر میں ایسی مثالیں عام ہیں۔ پہلے جہیز کے بغیر شادی کر لی جاتی ہے، جب بیوی نظروں سے اتر جاتی ہے تو بھی جہیز کے تانوں سے اس کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے۔ میں نے اپنی فائل سے اسٹیمپ پیپر کی 2 فوٹو کاپیاں نکالیں اور کہا، سعید صاحب، شریعت مرد کو دوسری شادی کی اجازت دیتی ہے، بشرطے کہ وہ دونوں بیویوں میں انصاف کر سکتا ہو۔ قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے، مگر چند پابندیوں کے ساتھ۔ جج نے میری بات کاٹتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کتنا وقت اور لیں گے؟ سوالات تو ابھی بہت ہیں، میں نے کہا۔ تقریباً 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے۔ تو پھر باقی سوالات کل پر اٹھا رکھیں۔ وکیل استغاثہ نے اٹھ کر کہا، جناب عالی،
کل مجھے ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے، آپ 1 ہفتے کی تاریخ دے دیں۔ ایسی صورت میں پرسوں کی تاریخ دی جا سکتی ہے، میں نے کہا۔ لمبی تاریخ سے جرا کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ جج نے 2 روز بعد کی تاریخ دے دی۔ برآمدے میں ناصر نظامی میرے پاس آیا اور بولا، بیگ صاحب، آپ نے بڑی عمدہ جرا کی ہے۔ سعید خان خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ اگر یہ کیس شروع میں آپ کے سپرد کر دیا جاتا تو اب تک فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا۔ شکریہ، میں نے کہا۔ آپ ایسا کریں کہ نیاز علی کو تقریباً 3 بجے میرے دفتر لے آئیں، میں اسے کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ نیاز علی نے چونکہ شہناز سے شادی سے انکار کیا تھا، اس لیے وہ بہت محتاط تھا۔ شہناز اور اس کے کسی رشتہ دار کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، خاموشی سے آتا تھا اور خاموشی سے نکل جاتا تھا۔ ناصر نظامی 3:15 بجے اس کے ہمراہ میرے دفتر میں داخل ہوا اور رسمی کلمات کے بعد بولا، بیگ صاحب، میں انہیں بڑی مشکل سے ساتھ لایا ہوں۔ میں نے اسے کرسی پیش کی، پھر کہا، نیاز صاحب، اگرچہ آپ نے مجھے وکیل مقرر نہیں کیا، مگر دیکھا جائے تو میں آپ کی بھی وکالت کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا میرے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے۔ وکیل صاحب، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے بے تعلقی سے کہا۔ مجھے خواہ اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ مجھے ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے، میں نے کہا۔ میں شہناز کی ڈائری پڑھ چکا ہوں۔ یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ اس نے سارا الزام اپنے سر لے لیا ہے۔ آپ کی ضمانت اس کے بیان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بہرحال میں آپ دونوں کی بریت کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے جو بیان دیا ہے وہ بالکل مناسب ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی معاملے میں کوئی دقت پیش آئے تو مشورے کے لیے میرے پاس آ جائیں، از خود کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اس نے مضطرب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، وکیل صاحب، آپ کا دفتر بہت شاندار ہے، آپ وکیل بھی بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن اگر مجھ سے کوئی فیس بٹورنے کے چکر میں ہیں تو آپ کو بہت مایوسی ہوگی۔ مجھے اس کی گھبراہٹ پر ہنسی آ گئی۔ ناصر نظامی نے کہا، اخی المحترم، آپ سے فیس کس نے طلب کی ہے؟ اگر آپ کو کچھ رقم کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں۔ بیگ صاحب کی فیس میرے ذمے ہے، ہمیں فیس کی نہیں، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ نیاز علی شرمندہ سا نظر آنے لگا، بولا، میں معافی چاہتا ہوں۔ جب سے یہ کیس مجھ پر ہوا ہے میرے حالات بالکل خراب ہو گئے ہیں۔ نوکری سے تو پہلے ہی دن جواب مل گیا تھا، اب بیکار پھر رہا ہوں۔ چند ماہ پہلے ایک جگہ نوکری ملی تھی، وہاں سے بھی جواب مل گیا ہے۔ بعض اوقات فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی آواز رند گئی، بلکہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ بخدا کئی دفعہ خودکشی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ 3 سالوں سے عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہوں۔ جو جمع پونجی تھی وہ مقدمے پر خرچ ہو چکی ہے۔ گھر کی ساری چیزیں رفتہ رفتہ فروخت ہوتی جا رہی ہیں۔ کچھ رقم پولیس کی جیب میں چلی گئی، کچھ عدالت میں خرچ ہو گئی۔ ہر پیشی پر دھڑکا لگا رہتا ہے، کوڑوں کی سزا نہ ہو جائے، قید نہ ہو جائے۔ بھائی صاحب، میں آپ سے سب کچھ سچ سچ کہتا ہوں، اس ملک میں غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ 3 سال سے صرف پیشیاں پڑ رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ناصر نے اسے تسلی دی اور جیب سے کچھ پیسے نکال کر بھی دیے۔ نیاز صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، اس نے کہا، اللہ نے چاہا تو یہ مقدمہ جلد ختم ہو جائے گا۔ بیگ صاحب بڑی توجہ سے کیس لڑتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، آج انہوں نے سعید خان پر کیسی زبردست جرح کی ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں رخصت ہو گئے۔ تقریباً 4:30 بجے سعید خان میرے دفتر میں داخل ہوا۔ رسمی کلمات کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، بیگ صاحب، میں آپ سے صلح کی بات کرنے آیا ہوں۔ اس کی آمد میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ میں نے کہا، میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں نیکی پیدا ہوئی ہے تو اپنی بیوی سے صلح کر لیں۔ اس نے میرے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آج میری والدہ نے مجھے بہت ڈانٹا، کہنے لگیں، تم اس مصیبت میں کیوں پھنسے ہوئے ہو؟ وکیل صاحب سے مل کر معاملے کو ختم کرو۔ سو میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں
کہ یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس غریب لڑکی کو قید یا کوڑوں کی سزا ہو۔ غریب لڑکی؟ میں نے تعجب کا اظہار کیا۔ یعنی آپ کی بیوی؟ بیگ صاحب، عدالت کی بات اور تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب وہ میری بیوی نہیں رہی۔ آپ خود سوچیں، جو عورت شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے سے نکاح پڑھوا لے، وہ کہاں کی بیوی؟ میں تو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا۔ صلح سے میرا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح یہ کیس ختم ہو جائے۔ میں ابھی اپنے وکیل کے دفتر سے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ ساتھ دیں تو جج سے معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ رشوت؟ میں نے پرخیال نظروں سے اسے گھورا۔ مہنگائی الاؤنس، اس نے ہولے سے کہا۔ جج کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ اس کے اختیارات کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اتنے وسیع اختیارات کے مالک شخص کو کار بھی رکھنا پڑتی ہے، بڑی بڑی دعوتیں بھی اٹینڈ کرنا پڑتی ہیں، آراستہ بنگلے میں رہنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ تنخواہ سے تو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہم کوئی غلط کام تو کروانا نہیں چاہتے۔ پیسوں کی آپ فکر نہ کریں، پیسے سب میں خرچ کروں گا۔ شہناز کے حق کے مہر وغیرہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا ہوا آپ نے حق مہر کا ذکر کر دیا۔ میں آپ سے یہ بات بھی کرنا چاہتا تھا۔ میں اس عورت کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ اس کے لیے یہی بہت ہے کہ یہ سزا سے بچ جائے گی۔ اس کو سمجھانا آپ کا کام ہے۔ قدرے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا۔ کام ختم ہونے کے بعد 10,000 آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ میں نے خوش ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، وکیل کی فیس تو بہرحال ادا کرنا پڑتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ شہناز کو اس کی واجبات ادا کیے بغیر طلاق نہیں دے سکتے۔ طلاق؟ وہ ہنسا۔ طلاق کون احمق دے رہا ہے؟ میں اسے ساری عمر لٹکائے رکھوں گا، اسے میری موت کے بعد ہی طلاق نصیب ہوگی۔ میں نے دل میں اس شخص پر لعنت کی۔ اس کے سینے میں بے پناہ بغض بھرا ہوا تھا۔ اس کی صورت بتا رہی تھی کہ وہ مجھے بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پھر آپ ایسا کریں کہ جج سے بات کر لیں، میں نے کہا، اور دیکھیں کہ اس کا کیا رد عمل ہے۔ ونڈرفل، میں کل جج سے اس کے گھر پر ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو پرسوں آپ سے سرسری سوالات کے بعد آپ مجھ پر جرح ختم کر دیں۔ میں آپ کو فون پر ملاقات کی تفصیل بتا دوں گا۔ آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہیں نا؟ بہت اچھی طرح سے، میں نے کہا۔ آپ خاصے پہنچے ہوئے حضرت ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ خوب بات چیت رہے گی۔ اس نے پرخیال انداز میں میرا ہاتھ دبایا، سر کو جنبش دی اور الوداعی کلمات ادا کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اگلے روز شام کے 5 بجے اس کا فون آ گیا۔ بیگ صاحب، مبارک ہو، اس نے کہا۔ جناب عالی سے ملاقات ہو گئی ہے، ساری بات طے ہو گئی ہے۔ جناب عالی نے بھی یہی کہا ہے کہ کل آپ جرح کو زیادہ طول نہ دیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 2-4 پیشیوں کے بعد ہماری خواہش کے مطابق کیس کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ بہت خوب، میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے فوراً جج کے گھر کا نمبر ملایا اور رابطہ ملنے کے بعد کہا، سر، میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ بول رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل سعید خان نامی ایک گواہ آپ کی عدالت میں پیش ہوا تھا۔ میں ملزمہ شہناز سعید والے کیس کی بات کر رہا ہوں۔ سعید خان نے غالباً آپ سے ملاقات کا وقت لے رکھا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ میں بھی اس سے ملاقات میں حاضر رہوں۔ دوسری طرف سے جج کی الجھی ہوئی آواز سنائی دی، سائیں، میں نے تو کسی سعید خان کو ملاقات کا وقت نہیں دیا۔ یہ شخص کس لیے مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی اور پھر کہا، سر، مجھے اندیشہ تھا کہ یہ شخص میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اندیشہ صحیح ثابت ہوا۔ دراصل اس شخص نے اپنی بیوی شہناز کو، جو کہ ایک غریب گھرانے کی فرد ہے، انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا ہے اور اسے مزید اذیت پہنچانا چاہتا ہے۔ میں نے کچھ اور تفصیل بتائی۔ شہناز یتیم لڑکی ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ سائیں، مجھے تو اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ آپ نے ابھی تک اس کی ضمانت کے کاغذات کیوں نہیں داخل کیے؟ سر، میں نے چند روز پہلے ہی اس کا کیس اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ یہ کیس گزشتہ 3 سال سے آپ کی عدالت میں پھنسا ہوا ہے۔
اس سے پہلے 3 دفعہ ضمانت مسترد ہو چکی ہے۔ میں نے صرف 3 مہینے پہلے اس عدالت کا چارج لیا تھا، ابھی تو میں پوری فائلیں بھی نہیں دیکھ سکا۔ سر، میں اس شخص پر اچھی طرح جرح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کل پہلا کیس ہمارا رکھ دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کیوں نہیں رکھیں گے سائیں؟ اس شخص نے ہمارا نام لے کر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، آپ اس کو اچھی طرح جرح کی چکی میں رگڑ دینا تاکہ اس کو پتہ تو چلے کہ یہ آدمی کتنے پانی میں ہے۔ میں نے جج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اگلی صبح میں بہت خوش تھا۔ رابعہ بیگم اور ناصر نظامی عدالت کے برآمدے میں موجود تھے۔ میں نے دونوں کو ایک طرف کر کے کہا، آج شہناز آپ کے ساتھ گھر جائے گی۔ ناصر صاحب، آپ ضمانت کے لیے تیار رہیں۔ میری بات سنتے ہی دونوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ میں نے انہیں تاکید کی کہ وہ کسی سے اس بات کا ذکر نہ کریں۔ پھر میں نے پیشکار سے بات کی اور اسے بتا دیا کہ ہمارا کیس سب سے پہلے چلے گا۔ لسٹ کے لحاظ سے ہمارا کیس 3 نمبر پر تھا۔ 9:15 بجے شہناز ایک لیڈی کانسٹیبل اور ایک سپاہی کی نگرانی میں عدالت پہنچ گئی۔ نوشین کو اس نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ 9:30 بجے ہمارے کیس کی آواز پڑ گئی۔ اس سے 2 منٹ پہلے وکیل استغاثہ وہاں پہنچا تھا اور سعید خان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ غالباً اسے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی آواز پڑ جائے گی۔ وہ سعید خان کے ہمراہ اندر پہنچا اور پیشکار سے کہا، ہمارا کیس تو 3 نمبر پر تھا، اتنی جلدی ہماری باری کیسے آ گئی؟ پہلی 2 پارٹیاں تاریخ لے گئی ہیں، پیشکار نے کہا۔ پھر سعید خان سے کہا، آپ گواہی کے لیے کٹہرے میں آ جائیں۔ میں نے اجلاس شروع کرنے سے پہلے درخواست ضمانت جج کے سامنے پیش کی اور سعید خان کی طرف دیکھ کر کھولے سے آنکھ دبائی۔ وکیل استغاثہ نے درخواست ضمانت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، کیس کی نوعیت بہت سنگین ہے اور اس مرحلے پر ضمانت انصاف کے نقطۂ نظر سے مناسب نہیں ہے۔ میں نے نیاز علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب والا، اس کیس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پولیس نے 2 افراد کو خطوط آرڈیننس کے تحت گرفتار کیا، ایک مرد کو اور ایک عورت کو، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 افراد کے بغیر یہ کیس بنتا ہی نہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عدالت نے صنف قوی کے نمائندے کو تو ضمانت پر رہا کر دیا اور صنف نازک کی نمائندہ کو، جو ضمانت کی زیادہ مستحق تھی، یہ رعایت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ کمزور عورت گزشتہ 3 سال سے اپنی اس معصوم بچی کے ہمراہ جیل کی سختیاں برداشت کر رہی ہے۔ مزید برآں استغاثہ کا رویہ اس عورت کے ساتھ ماندانہ نظر آتا ہے، کیونکہ 3 سال گزر جانے کے باوجود کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ جناب والا، انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے۔ ملزمہ ایک یتیم لڑکی ہے، وہ نہ تو گواہوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور نہ ہی بھاگ کر جا سکتی ہے۔ پھر یہ 2.5 سالہ بچی بغیر کسی جرم کے جیل کی سختیاں برداشت کر رہی ہے۔ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر عدالت سے اپیل کرتا ہوں کہ ملزمہ کو فوراً ضمانت پر رہا کیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے کہا، جناب عالی، مقدمے کی کارروائی میں تاخیر وکیل صفائی کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب جبکہ گواہوں کے بیانات ہو رہے ہیں، ملزمہ کی ضمانت پر رہائی قانون اور انصاف کے منافی ہوگی۔ اگر وکیل صفائی کو ملزم نمبر 2 کی ضمانت پر اعتراض ہے تو عدالت کو چاہیے کہ ملزم نمبر 2 کی ضمانت بھی منسوخ کر دے۔ کٹہرے میں کھڑے ہوئے نیاز علی کا رنگ سفید پڑ گیا، لیکن اس کی گھبراہٹ بڑی مختصر ثابت ہوئی۔ عدالت نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد شہناز اور اس کی بچی کی ضمانت لینے کا حکم جاری کر دیا۔ سعید خان کے چہرے پر اچھی خاصی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ غالباً وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ میں نے اس کے ساتھ تعاون کا جو وعدہ کیا تھا اس کی کیا صورت تھی۔ جج نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ گواہ پر اپنی جرح مکمل کر لیں۔ میں نے سوالات کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ سعید صاحب، میں دوسری شادی کا ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا، اور اپنی فائل سے اسٹیمپ پیپر کی 2 فوٹو کاپیاں نکال کر ایک کاپی جج کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے شادی کے چند ماہ بعد اپنی بیوی یعنی کہ ملزمہ سے دوسری شادی کی اجازت مانگی تھی اور اس سے قانونی اجازت نامے پر دستخط کروانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس نے آپ کو اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا
और इत्तेफाक से वो इजाज़त नामा आपकी बीवी के पास ही रह गया। ये उस इजाज़त नामे की फ़ोटो कॉपी है। मैंने फ़ोटो कॉपी उसे थमा दी। आपको पूरा यकीन था कि आपकी बीवी इस इजाज़त नामे पर दस्तखत करने से इनकार नहीं करेगी, इसलिए आपने अपने दस्तखतों के अलावा इस दस्तावेज़ पर गवाहों से भी दस्तखत करवा लिए थे, बल्कि इस नोटरी पब्लिक के दस्तखत भी मौजूद हैं जो कि उसूलन गलत हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? वो पहले ही सवाल पर घबरा गया। उसने परेशान नज़रों से फ़ोटोकॉपी की तरफ देखा और फिर कहा, आपने खुद ही कह दिया है कि मेरी बीवी ने इस इजाज़तनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, लिहाजा इस कागज़ के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं रही। आप दूसरी शादी क्यों करना चाहते थे? मैंने वक्ती तौर पर मज़कूरा इजाज़तनामे का जिक्र ख़त्म कर दिया और फ़ोटोकॉपी उसके हाथ से वापस ले ली। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की थी, सईद खान ने जवाब दिया, लेकिन शहनाज ने रोज़ रोज़ के झगड़ों से मेरा जीना हराम कर दिया, लिहाजा मुझे मजबूरन दूसरी शादी के बारे में सोचना पड़ा। सईद साहब, क्या ये हकीकत नहीं क्या आपके और आपकी बीवी के दरमियान असल तनाज़ा जहेज़ के मुतालबे और दूसरी शादी के इजाज़तनामे के बाद शुरू हुआ? जी नहीं, आपका अंदाज़ा गलत है, उसने जवाब दिया। वो भवें सुकेड़ कर गहरी नज़रों से मुझे घूर रहा था। शायद वो मुझे 2 रोज़ पहले वाली बातचीत याद दिलाना चाहता था। अब मैं एक नहायत नाजुक सवाल करना चाहता था। मेरा सारा दारोमदार इस सवाल के मुस्बित आने पर था। मैंने पूछा, मेरा इशारा दूसरी शादी के इजाज़तनामे के बारे में है। जज, जी नहीं, कोई शुबा नहीं है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और जज से कहा, जनाबे वाला, मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस डॉक्यूमेंट को शामिल मसल कर दिया जाए। वकील इस्तग़ासा ने मुझसे मज़कूरा इजाज़तनामे की फ़ोटोकॉपी लेकर उसका जायज़ा लिया। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर ज़बरदस्त हैरत उतर आई थी। जो चीज़ सईद खान की नज़रों से ओझल रही थी वो उसकी नज़र में आ गई थी। मैंने जल्दी से सिलसिला सवालात आगे बढ़ाया। सईद साहब, क्या आपने अपनी बीवी को इजाज़तनामे पर दस्तखत न करने की पादाश में घर से निकाल दिया था? ये झूठ है, उसने वाज़े अल्फाज में कहा। यानी सच ये है कि जब आपने मुलजिमा से इस इजाज़तनामे पर दस्तखत करने के लिए कहा तो वो आपके साथ आपके घर में रह रही थी? मैं आपके सवाल का मतलब नहीं समझा, उसने कहा। ये एक तरह का इजहार हकीकत है, मैंने सादगी से कहा। आपको इस इजहार हकीकत से कोई इख्तलाफ तो नहीं है ना? जी नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। इसका जवाब सुनकर वकील इस्तग़ासा ने ज़ोर से सर झटका। इसके चेहरे पर दफ़ातन बदली सी छा गई थी। सईद साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रा तवज्जो से मेरी बात सुनें। आपकी बीवी को आपकी रिपोर्ट पर 10 दिसंबर 1983 के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार किया गया था और आपने उस पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो मुलजिम नंबर 2 के साथ बीवी की हैसियत से रह रही थी। ये स्टैम्प पेपर मुलजिमा की गिरफ्तारी से तकरीबन 1 माह पहले यानी 28 नवंबर 1983 को ख़रीदा गया था। इसको तैयार करने में 1 हफ़्ता तो ज़रूर लगा होगा। गोया आपने इसे दिसंबर 1983 के पहले हफ्ते में अपनी बीवी को दस्तखत करने के लिए दिया होगा और आप अभी भी ये इकरार कर चुके हैं कि उन दिनों आपकी बीवी आपके साथ रह रही थी। सईद खान के चेहरे पर गायद दर्जा हैरत नमूदार हो गई। उसने अटक अटक कर कहा, शायद आपके हिसाब में कुछ गलती है, कोई बहुत बड़ी गलती है। वो इजाज़तनामा असली इजाज़तनामे की हुबहू नकल था, सिर्फ तारीख में फ़र्क था, दस्तखतों में कोई फ़र्क नहीं था। मेरे हिसाब में कोई गलती नहीं है, मैंने कहा। हकीकत यह है कि आपने अपनी दानिश में इस डॉक्यूमेंट को तल्फ़ कर दिया था, लेकिन अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं सादा अल्फाज में अपनी बात को दोहराता हूँ। आपने 18 नवंबर 1983 को ये स्टैम्प पेपर ख़रीदा। दिसंबर 1983 के पहले हफ्ते में इसे दस्तखत के लिए अपनी बीवी को दिया। उसने दस्तखत करने से इनकार किया और इस बात पर तकरीबन 1 हफ्ता आपका इसके साथ झगड़ा होता रहा। बिलाखिर आपने एक रोज़ रात के 12 बजे इसे घर से निकाल दिया। इस तरह हम बस्ते दिसंबर 1983 तक पहुंच गए। जब आपने देखा कि घर से निकलने के बावजूद आपकी बीवी
آپ کی مرضی کے سامنے جھکنے پر تیار نہیں ہوئی تو آپ نے دسمبر 1983 کے آخری ہفتے میں پولیس کو رشوت دے کر اپنی بیوی کو اور اس مسکین شخص کو گرفتار کروا دیا۔ چونکہ اس وقت آپ کی بیوی حاملہ تھی، اس لیے آپ نے اپنے جھوٹے الزام کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ بیان دیا کہ ملزمہ مارچ 1983 کو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ بچی، جس کا نام نوشین سعید ہے، جون 1984 کو جیل میں پیدا ہوئی۔ چونکہ 15 دسمبر 1983 تک ملزمہ کا آپ کے ساتھ رہنا ثابت ہے، اس لیے اس بچی کو کسی اور کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ 15 دسمبر 1983 سے 15 جون 1984 تک صرف 6 مہینے بنتے ہیں، جبکہ بچے کی پیدائش کے لیے 9 مہینے اور 10 دن کا وقت درکار ہوتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سعید خان نے 2-3 بار منہ کھولا مگر اس کے منہ سے کچھ برآمد نہیں ہوا۔ وہ حیرت سے گنگ ہو گیا تھا۔ عدالت میں چند لمحوں کے لیے سناٹا طاری ہو گیا۔ میں نے دیکھا شہناز اور نیاز علی بھی سخت حیران نظر آ رہے تھے۔ یہ حساب غلط ہے، سعید خان چیخ پڑا۔ آپ نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ میں ایسے کسی ڈاکومنٹ کو نہیں جانتا۔ آرڈر پلیز، جج نے سخت لہجے میں کہا۔ عدالت کے آداب کا خیال رکھیں۔ بیگ صاحب، اگلا سوال کریں۔ میں نے سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے پوچھا، سعید صاحب، کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ ملزمہ شہناز کے علاوہ اس وقت آپ کی اور کتنی بیویاں ہیں؟ بیویاں؟ وہ بوکھلا گیا۔ میری صرف ایک بیوی ہے۔ کیا آپ اس بیوی کا نام اس عدالت کو بتائیں گے؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، جج نے غصے سے کہا۔ مسٹر سعید، سوال کا جواب دیں۔ جی، شہناز بیگم یہ سامنے کھڑی ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ملزمہ شہناز کے علاوہ آپ کی اور کوئی بیوی نہیں ہے؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ میں نے اپنی فائل سے اس کی دوسری شادی کے نکاح نامے کی 2 فوٹو کاپیاں نکالیں، ایک جج کے سامنے رکھی اور دوسری اس کو تھماتے ہوئے پوچھا، اس نکاح نامے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فوٹو کاپی میرے ہاتھ سے لے لی اور پھر بولا، میں اپنی والدہ کے اصرار کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، میں نے ہولے سے کہا۔ آپ نے اپنی والدہ کے اصرار پر پہلی بیوی سے جہیز کا مطالبہ کیا، اپنی والدہ کے اصرار پر اسے گھر سے نکالا اور اپنی والدہ کے اصرار پر دوسری شادی کر لی۔ جناب علی، مجھے اعتراض ہے، وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی ثابت کرنے کے لیے کہا۔ یہ لائنی گفتگو ہے، وکیل صفائی سے کہا جائے کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیں۔ سوری، میں نے جج کے بولنے سے پہلے ہی کہا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ پھر سعید خان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، سعید صاحب، کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے اس نکاح نامے میں خود کو کنوارا کیوں لکھا ہے؟ یہ نکاح فارم نکاح خان نے خود ہی پر کر لیا تھا۔ مسٹر سعید، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ جج نے پوچھا۔ میں ایک گریجویٹ ہوں۔ کیا آپ نے اتنے اہم ڈاکومنٹ پر دستخط کرتے وقت آنکھیں بند کر لی تھیں؟ جج نے پوچھا۔ سعید خان آنکھیں جھپکا کر رہ گیا۔ جج نے ملزمہ سے مخاطب ہو کر کہا، بی بی، میں آپ کو ضمانت پر رہا کر رہا ہوں۔ آپ اپنے شوہر پر جرم قذف یعنی تہمت زنا کا الزام لگانے پر مقدمہ کر سکتی ہیں۔ میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ شہناز عدالت کے کمرے سے باہر نکلی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ ناصر نظامی کے چہرے پر بھی خوشی کے آثار تھے۔ وہ چند قدم پرے کھڑا تھا۔ میں نے اسے آئندہ کے لیے چند ہدایات دیں اور جب رخصت ہونے لگا تو میرے کان میں شہناز کی آواز آئی، ناصر بھائی، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ عدالت سے فارغ ہو کر میں دفتر پہنچا تو سعید خان ویٹنگ روم میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، بیگ صاحب، آپ نے تو میرا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہاں، کسی ایک کا بیڑا غرق تو ہونا ہی تھا، میں نے کہا۔ آپ کا نہ ہوتا تو آپ کی بیوی کا ہو جاتا۔ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ تو واقعی بڑے گھاگ ہیں، اس نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہا۔ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ میں اس جعلی کاغذ کے سلسلے میں آپ پر کیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بڑی خوشی سے کریں، میں نے کہا، لیکن ایک بات سن لیں، اس کیس میں بھی جرم میں ہی کروں گا اور میرا شعبہ سراغ رسانی بہت مضبوط ہے۔ وہ چند لمحوں تک مجھے گھورتا رہا اور پھر بولا،
اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کا سالہ آپ پر 3 عدد کیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اول تہمت کا کیس جس کی زیادہ سے زیادہ سزا 80 کوڑے ہے، دویم حقوق زوجیت اور نان نفقے کا کیس، اور سویم بلا اجازت دوسری شادی کا کیس، اور یہ تینوں ثابت شدہ کیس ہیں۔ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ میرا سالہ آپ کی فیس کہاں سے ادا کرے گا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ ٹاپ کلاس فیس لیتے ہیں۔ میں آپ کی بیوی کے کزن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ 5 سال بعد سعودی عرب سے واپس آیا ہے اور مالی اعتبار سے خاصا آسودہ حال ہے۔ وہ آپ کے خلاف 10 مقدمے بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سمجھوتے کی راہ نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آپ بار بار میری بیوی کہتے ہیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ بات آپ کو یقیناً معلوم ہو چکی ہوگی کہ میں شہناز کو طلاق دے چکا ہوں۔ صحیح صاحب، اگر آپ واقعی اس الجھن سے نکلنا چاہتے ہیں تو شہناز کو باقاعدہ طلاق دے کر اس کے واجبات ادا کر دیں۔ قانونی کارروائیوں سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تصفیے کی نیت سے ہی میرے پاس آیا تھا۔ جج کے ریمارکس نے اسے خاصا خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ فوراً تصفیے پر تیار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، میں شہناز کا حق مہر ادا کرنے پر تیار ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں ابھی 51,000 کا چیک لکھ دیتا ہوں، لیکن اسے یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ وہ میرے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گی اور یہ سب کچھ تحریری ہوگا۔ ہو جائے گا، میں نے کہا۔ آپ شہناز کے نام 51,000 روپے کا کراس چیک بنا دیں اور پرسوں اسی وقت میرے دفتر آ جائیں۔ میں شہناز کو بھی بلوا لوں گا۔ اس نے جیب سے چیک بک نکالی اور بلا تعامل 51,000 کا چیک کاٹ کر میرے حوالے کر دیا۔ 2 روز بعد اس نے شہناز اور اس کی ماں کی موجودگی میں باقاعدہ طلاق نامے پر دستخط کر دیے، جس کی بعد میں عدالت سے توثیق کرا لی گئی۔ مقدمے کی بقیہ پیشیاں محض رسمی ثابت ہوئیں۔ عدالت نے شہناز اور نیاز علی کو باعزت بری کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس فیصلے کے بعد نیاز علی شہناز سے تجدید نکاح کر لے گا، مگر ایک ہی مقدمے نے اسے خاصا دہشت زدہ کر دیا تھا۔ دوسرے اس کے مالی حالات بھی خراب تھے۔ اس نے 2 گواہوں کی موجودگی میں شہناز کو طلاق دے دی۔ ایک گواہ میں تھا اور دوسرا گواہ ناصر نظامی تھا۔